اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الحجرات سے آغاز کریں گے۔ مدنی سورت ہے، 26ویں پارے میں، 26 چیپٹر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم نہ آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے جاننے والے۔ اللہ سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت سے آگے نہ بڑھو۔ جو چیز قرآن اور سنت میں جس طرح بتا دی گئی ہے اسی پر عمل کرو، اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافے یا کمیاں نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ آپ زور سے اس کے سامنے گفتگو کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ تم اونچی آواز میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالہم، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اس بے ادبی کی وجہ سے۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور ہی نہ ہو۔ یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور اخلاق کا لحاظ نہیں کرتا تو ایسے بندے کے بارے میں اندیشہ ہے کہ اس کی ساری نیکی اللہ ضائع کر دے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتہم، جو اپنی آوازوں کو کم رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے آزما لیا۔ یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو آزما لیا اور جانچ لیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور تقوی موجود ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، آپ کے حجروں کے باہر سے، اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان میں عقل نہیں رکھتے۔ دیہاتی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا کرتے، آپ اپنے گھر میں اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوتے تو باہر سے آوازیں لگانا شروع کر دیتے کہ اے محمد باہر آؤ، ہماری بات سنو، بے ادبی کے انداز سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ دروازہ کھٹکھٹائیں، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اجازت لیں، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت ہوا تو وہ آ جائیں گے آپ کے پاس۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کر لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے پاس خود چل کے آ جاتے، نکل آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، کوئی گناہ گار آدمی، بنبأ، کوئی خبر لے کے آئے، فتبینوا، تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ کہیں تم کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا دو جہالت کی بنیاد پر۔ یعنی بغیر تحقیق کے کوئی خبر سننے کے بعد کوئی ایسا عمل کر بیٹھو جس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو جائے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو تم پھر اس کے بعد کیا ہو جاؤ گے؟ اس کے اوپر نادم ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے تمہیں ندامت برداشت کرنی پڑے گی، جو تم نے عمل کیا ہوگا اس پہ تم نادم ہوگے پھر۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر، اگر وہ تمہاری باتیں مانے اس میں اکثر میں سے، یعنی لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر اکثر معاملات میں اللہ کے رسول آپ کی بات ماننا شروع کر دیں، لعنتم، تو تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں ایمان کے لیے، وزینہ فی قلوبکم، اور اس کو تمہارے دلوں میں خوبصورت بنا لیا، تمہارے دلوں کو ایمان پسند آتا ہے، ایمان کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ وکرہ الیکم الکفر، اور تمہارے لیے کفر کو ناپسند کیا، والفسوق، اور گناہ کو، والعصیان، اور نافرمانی کو۔ اولئک هم الراشدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جو نیکی کی باتیں وہ اچھی لگتی ہیں۔ اگر آپ کو اچھی باتیں اچھی لگنا شروع کر دیں، ایمان کی باتیں، تقوی کی باتیں، اللہ کی پرہیزگاری کی باتیں اگر آپ کو اچھی لگیں، آپ کے دل کو پسند لگیں، تو اس کا مطلب آپ کے دلوں میں ایمان۔ اور اگر آپ کو کفر کی، اللہ کی نافرمانی کی چیزیں بری لگنا شروع کر دیں اور آپ اس کو ناپسند جانو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے دل میں ایمان موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کے زیادہ معاملات میں آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے ہر بندے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور ہر بندے کا دل ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مطابق چلیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر بندے کی بات ماننا شروع کر دے اور خاص طور پہ لوگوں کی بات ماننا شروع کر دیں، یا اسلام اور دین لوگوں کی پسند کے مطابق ہو جائے، تو پھر لوگوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اسلام کو اتنا پرفیکٹ بیلنس بنایا ہے کہ بہت سی تکلیفیں ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر پرسنل لوگوں کی
یعنی چوائسیز کے اوپر اللہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جس طرح وہ چاہیں گے وہ معاملات کر لیں، تو لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، تکلیف میں پریشان پڑ جاتے ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمت سے، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے اور علم والے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومنوں کے دو گروہ اقتتلوا فأصلحوا بینہما، آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کر دو۔ فَإِن بغت إحداہما علی الأخرى، پس اگر ایک گروہ ان دونوں میں سے دوسرے کے خلاف زیادتی کرے، فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، تو تم لڑو اس سے جس نے زیادتی کی یہاں تک کہ وہ دونوں اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لیں۔ یعنی اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کے درمیان اصلاح کروانی ہے، اور اگر وہ اصلاح کے بعد ایک بندہ اپنا عہد، ایک گروہ اپنا عہد توڑ لے اور وہ بغاوت اور سرکشی کرے، تو ضروری ہے کہ پھر آپ اس کے خلاف لڑو یہاں تک کہ اس کو مجبور کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند کر دو۔ انما فإن فاءت، اگر وہ رجوع کر لے، فاصلحوا بینہما، تو ان کے درمیان پھر تم صلح کروا دو، بالعدل واقسطوا، عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ، یعنی عدل کے ساتھ کرو اور تم انصاف کیا کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق اڑائے ایک گروہ دوسرے کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، عین ممکن ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، عین ممکن ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ پہلے سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور عورتیں دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں، عین ممکن ہے کہ دوسری جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ پہلی والی سے بہتر ہو۔ عورتوں کو اللہ نے اسپیسیفائی اس لیے کیا کہ کیونکہ عام طور پہ خواتین کے اندر باتیں کرنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تم ایک دوسرے کے اوپر عیب لگاؤ، عیب جوئی کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو پکارو برے القابات سے، برے ناموں سے نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد گناہ کا نام بہت برا ہے، یعنی ایمان کے بعد اگر آپ ایک بندہ مومن ہو اور اس کو کوئی آپ گندا نام دیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہت بری چیز ہے۔ ومن لم یتب، اور جس نے توبہ نہ کی، جو باز نہ آیا، فاولئک هم الظالمون، یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کو برے القابات سے نہیں پکارنا چاہیے، ایسا لقب جس سے اگلے کو تکلیف ہوتی ہو۔ ہاں اگر ایسا لقب جس سے اگلے کو تکلیف نہیں ہوتی، جو عام ہو گیا، مثال کے طور پہ اعور کہتے ہیں کانے آدمی کو جس کی ایک آنکھ خراب ہو۔ اب عربوں کے ہاں جس بندے کی آنکھ خراب ہوتی تھی اس کو اعور کہہ دیتے تھے اور وہ اس کے نام کا حصہ بن جاتا تھا۔ اب اگر آپ ایسے کہہ دیں اور جو عام ہو جائے، یعنی لوگوں کے اندر معروف ہو جائے، عرف بن جائے، اور اس سے اس کو تکلیف بھی نہ ہوتی، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن خاص طور پہ ایسا نام کرنا جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہو، برا لگتا ہو، تو یہ چیزیں اللہ نے کہا ولا تنابزوا بالالقاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو، ان لوگوں کے بارے میں ازیوم کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ بن جاتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور نہ تم ایک دوسرے کی جاسوسی کرو، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے رازوں کو یعنی کھریدنے کی کوشش نہ کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ لوگوں کی سیکرٹس اور اس طرح کی چیزوں میں انٹرسٹ بہت زیادہ لیتے ہیں کہ دیکھیں اگلا بندہ کیا کر رہا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، اس کے وہ کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کام نہ کرو، جاسوسی نہ کرو ایک دوسرے کی۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ تو یعنی جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس بھائی کا موت کے بعد اس کا گوشت کھا رہا ہے، والعیاذ باللہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے۔ وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہیں بنا دیا بہت سے قبیلوں، یعنی بہت سی ذاتوں میں بنا دیا، فیملیز میں ڈیوائڈ کر دیا۔ وقبائل، اور قبیلوں میں تمہیں بانٹ دیا۔ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، ایک دوسرے کو جان سکو۔ تو یہ جو اللہ نے ڈویژن کی ہوئی ہے، یہ فلاں بندہ یہ فلاں قبیلے سے، اس کا مقصد صرف تعارف ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو تم میں سے تقوی میں سب سے زیادہ ہے، جو اللہ کا پرہیزگار کیا ہے، وہ چاہے جس مرضی قبیلے سے ہو یا کس مرضی ذات سے ہو۔ تو اس سے اسلام میں ریسزم کا آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے ریسزم کا ختم کر دیا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے اور باخبر ہے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لے کے آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو ہم مسلمان ہوئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور اگر ایمان، کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو یعنی اسلام اور ایمان، ویسے اسلام اور ایمان ایک دوسرے کے ہم معنی استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی سینونیمسلی ایک دوسرے کے یوز ہوتے ہیں جگہ پہ، لیکن جب دونوں اکٹھے یوز ہوں تو عام طور پہ دونوں کا مطلب فرق ہوتا ہے۔ اسلام کہتے ہیں ظاہری اعمال کو، اور ایمان کہتے ہیں باطنی اعمال کو، یعنی ایمان جس سے مراد آپ کا خوف ہو گیا، محبت ہو گئی، اسی طریقے سے اللہ پر اطاعت اور فرمانبرداری ہو گئی، اور اسلام ظاہری اعمال کو جس میں 5 پلرز آ جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ عمل جو ہے وہ انسان، عمل کی وجہ سے انسان کے ظاہری اعمال بڑھتے ہیں، اور یعنی انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ایمان کی وجہ سے انسان ظاہری اعمال زیادہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک سرکولر تھنگ ہے، ایک سرکولر یعنی ایک چیز ہے کہ اگر آپ ایمان زیادہ آپ کا ہوگا تو آپ عمل بھی اچھے کریں گے، اور اگر آپ کے اچھے عمل ہوں گے تو آپ کا ایمان بھی زیادہ بڑھے گا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، یقیناً مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم يرتابوا، پھر وہ کسی شک میں نہ پڑے رہے، وجاہدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ، انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس کے دین کے بارے میں بتاتے ہو؟ یعنی تم ایسی ایسی باتیں کرتے ہو جیسے اللہ تعالیٰ، جن کو اللہ کا بھی نہیں، یعنی جو تم اللہ تعالیٰ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ دین کیا ہے اس کا، اپنی دینداری اللہ کے سامنے جتلاتے ہو۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ جو ہے جو آسمان اور زمین کو جاننے والے ہیں، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر احسان کرتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، کس چیز کا؟ کہ ہم مسلمان ہوں۔ بعض لوگوں کا یہ آپ کو پتہ ہے انداز ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا فخر سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو سردار ٹائپ ہوتے ہیں، جو معاشرے کے اندر کوئی انفلوئنس رکھتے ہیں، جب وہ دین کی طرف آتے ہیں نا تو ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ابھی تھوڑا پروٹوکول والا ملے ان کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ لوگ جو ایمان لائے تو ان کا انداز اس طرح کا تھا جیسے ہمارا بڑا احسان ہے اسلام کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مسلمان ہو گئے ہیں کیونکہ ہماری وجہ سے اب ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے یا ہوگا۔ تو اللہ نے کہا یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر احسان کرتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے۔ قل لا تملوا علی اسلامکم، ان سے کہہ دیجئے تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ کرو۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس کلیم کے بارے میں سچے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے پوشیدہ چیزوں کو جانتا، غیب کو جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں۔ آگے سورہ قاف ہے، یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ بل عجبوا ان جاءہم، مجید کہتے ہیں بڑا بزرگی والا، مجد کہتے ہیں بلندی کو، بزرگی کو۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، انہوں نے تعجب کیا بلکہ اس بات میں کہ آیا ان کے طرف ڈرانے والا انہی میں سے۔ فقال الکافرون، اور کافروں نے کہا ھذا شیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات ہے، یعنی ہم میں سے ایک بندہ آ گیا جو ہمیں ڈرانے والا، رسول ہم میں سے ایک بندہ بن گیا، یہ تو کوئی باہر کی مخلوق ہونی چاہیے تھی۔ اذا متنا وکنا ترابا، اور انہوں نے کہا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے، ذالک رجع بعید، تو یہ دوبارہ لوٹنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، یعنی دوبارہ زندہ ہونا یہ تو عقل کے لیے بہت دور کی بات ہے، سمجھ نہیں آتی جلدی۔ قد علمنا، یقیناً ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، جو کچھ کم کرتی ہے ان کے جسموں میں سے اس کی زمین، یعنی جو کچھ کم کرتی ہے ان میں سے زمین، یعنی جو ان کا جسم جب زمین میں گھل جاتا ہے تو جو جسم زمین مٹی جو زمین ان کے جسم کو کھانا شروع کر دیتی ہے، اللہ کہتے ہیں ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کا جسم کہاں کہاں سے کم ہو رہا ہے، مٹی میں کنورٹ ہو رہا ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور وہ ہمارے پاس محفوظ رہنے والی کتاب میں موجود۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ انہوں نے جھٹلایا حق کو جبکہ ان کے پاس حق آ گیا۔ فہم فی امر مریج، تو وہ ایک الجھی ہوئی بات کے اندر پھنسے ہوئے۔ افلم ينظروا الى السماء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف، فوقہم جو ان کے اوپر ہے، کیف بنائناہا، کیسے ہم نے اس کو بنایا، وزیناہا، اور ہم نے اس کو خوبصورت بنایا، وما لہا من فروج، اور اس میں کچھ رکھنے نہیں ہیں، شگاف نہیں ہے، ہولز نہیں ہے، بلکہ بڑا پلین اور بالکل صاف ستھرا سا ہے۔ والارض مددناہا، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس میں پہاڑوں کو جما دیا، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے اس میں سے اگائے ہر قسم کے خوشنما چیزیں، اچھی چیزیں ہم نے اس میں سے اگائیں۔ تبصرۃ و ذکریٰ، دکھانے اور یاد کروانے کے لیے، لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے لیے یہ دیکھنے کے لیے بھی ہے اور یاد کرنے کو اس کے لیے ایک نصیحت بھی ہے۔
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، مبارکاً بڑا بابرکت، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، ہم نے اس پانی کے ذریعے سے باغات کو اگایا، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کھیتی کا غلہ اگایا، یعنی کھیتی کے جو دانے ہیں ہم نے اس سے وہ اگائے، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، اور کھجور کے درخت جو بڑے بلندی والے ہیں، جو بڑے بلند ہوتے ہیں، طلع نضید، ان کے خوشے ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ چڑھے ہوئے ہیں، رزقا للعباد، یہ ہمارے بندوں کے لیے رزق ہے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے زندہ کیا اس سے مردہ زمین کو، كذلك الخروج، اسی طریقے سے نکلنا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس طرح پانی سے نکالتے ہیں، جو ایک مری ہوئی زمین کو زندہ کرتے ہیں اور اس میں سے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کھیتیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے قیامت کے دن انسان بھی زمین سے نکلیں گے۔ كذبت قبلہم، ان سے پہلے جھٹلایا، قوم نوح، قوم نوح نے، واصحاب الرس، اور اصحاب رس نے، اہل رس۔ اہل رس کون ہے؟ بہت سی مختلف علماء نے اس کے بارے میں تفصیلات مفسرین نے بیان کی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ہمیں حتمی تفصیل نہیں پتہ۔ یہ قوم تھی پرانی جو گزر گئی۔ وثمود، اور قوم ثمود نے، وعاد وفرعون، قوم عاد، وفرعون، اور قوم فرعون، واخوان لوط، اور لوط کے بھائیوں نے، یعنی لوط کی قوم نے، واصحاب الایکۃ، اور اہل ایکہ جو مدین والے تھے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھے، وقوم تبع، اور تبع کی قوم جو یمن کے اندر آباد تھی، کل کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعید، تو ثابت ہو گیا ان کے اوپر وعید، وعید کہتے ہیں عذاب کے وعدے کو۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق شدید، بلکہ وہ شک میں ہے دوبارہ نئے پیدا کرنے کے بارے میں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم پہلی بارے میں جب ہم نے پہلی دفعہ جو پیدا کیا، یا تو ہم اس سے تھک گئے ہوں، اس نے ہمارا حال برا کر دیا ہو کہ ہم دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے، نہیں، تو پہلی پیدائش نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہم تو بالکل ویسے کے ویسے ہیں، تو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کیا مشکل۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم خوب جانتے ہیں جو وسوسے گزرتے ہیں اس کے جی میں، اس کے نفس میں، اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی انسان کے دل میں کیا خیالات آتے ہیں برے اللہ کے بارے میں، اور کیا کیا ڈاؤٹس آتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے، اور اللہ کہتے ہیں ہم تو اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ اذ يتلقى المتلقيان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے تو لکھنے والے لکھتے ہیں، ایک اس کے دائیں پہ ہے اور ایک اس کے بائیں پہ ہے۔ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو انسان، آپ کو پتہ ہے کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، ایک دائیں میں بیٹھا ہے اور ایک بائیں میں، وہ سب کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ما یلفظ من قول، نہیں وہ نکالتا اپنے منہ سے کوئی بھی بات، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک نگہبان بیٹھا ہوا ہے تیار، کس چیز کے لیے؟ لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، جو بھی لفظ نکلتا ہے منہ سے ایک ایک نگہبان جو ہے جو کرامن کاتبین ہے وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت، اور آ گئی موت کی بے ہوشی یا موت کی سختی، بالحق، کی حق کے ساتھ، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ تھی وہ چیز جس سے تو بھاگتا تھا۔ موت سے ہر بندہ بھاگتا ہے، اللہ کہتے ہیں موت کی سختیاں آئیں تو اب یہ وہ چیز تھی جس سے تو بھاگتا تھا۔ ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا گیا، ذالک یوم الوعید، یہ دن ہے وعید کا دن، عذاب کے وعدے کا دن۔ وجاءت کل نفس معہا، اور آئے گا یعنی حاضر ہوگا ہر شخص، اور اس کے ساتھ کون ہوں گے؟ سائق و شہید، ایک اس کو چلانے والا اور ایک گواہی دینے والا۔ قیامت کے دن جب بندے قبر سے نکلیں گے تو ہر ایک کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک فرشتہ ہوگا جو اس کو گائیڈ کر رہا ہوگا، تم یہاں پہ چلو، یہاں پہ چلو، لے کے جا رہا ہوگا، اور دوسرا اس کے خلاف گواہ ہوگا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، یقیناً تو اس سے پہلے غفلت میں، بھول میں پڑا ہوا تھا۔ فكشفنا عنك غطاء، ہم نے تیری آنکھوں سے تیرے پردے کو ہٹا دیا۔ فبصرك اليوم حدید، آج تیری نظر بڑی تیز ہو گئی ہے، یعنی آج تجھے سب کچھ نظر آنا شروع ہو گیا۔ یعنی دیکھیں جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے نا، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں لیکن جب مرتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ اٹھ جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں۔ یعنی جب انسان دنیا سے رخصت ہوگا تو انسان پھر اصل میں جاگ جائے گا، اس کے سامنے حقیقتیں واضح ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے پردے ہٹا دیں گے اس کی آنکھوں سے، اور اس کو فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے وعدے تھے، جو باتیں تھیں، سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ وقال قرینہ، اس کا ہم نشین اسے کہے گا، ایک قرین اس کا جو دنیا کے اندر شیطان تھا اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، یہاں پہ قرین سے مراد وہ ہے وہ جو فرشتہ اس کے ساتھ ہوگا، دو فرشتے ہوں گے نا، ایک فرشتہ جو اس میں سے کہے گا، جو گواہ ہوگا، ھذا ما لدی عتید، یہ جو میرے پاس ہے یہ حاضری کے لیے تیار ہے۔ جب وہ لے کے جائے گا اللہ کے پاس تو کہے گا اللہ یہ حاضری کے لیے تیار ہے بندہ۔ القیا فی جہنم، اللہ کہیں گے تم دونوں ڈال دو اس کو جہنم میں، کل کفار عنید، ہر ناشکرے کو، ہر سرکش آدمی کو۔ تو جو بندہ ناشکرا ہوگا اور سرکش ہوگا وہی دو لوگ جو ساتھ اس کو لے کے جانے والے ہوں گے، اور جو اس کا گواہ ہوگا اس کے خلاف دونوں فرشتے، وہ پکڑ کے اللہ کہیں گے تم دونوں اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دو۔ مناع للخیر معتد مریب، یہ بخیلی کرنے والا تھا، یعنی مال کو خرچ کرنے سے
منع کرتا تھا، اور اسی طریقے سے معتدی مریب، حد سے بڑھنے والا تھا اور شک میں شبہات میں پڑا ہوا آدمی تھا، شک ڈالنے والا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے اللہ کے ساتھ معبود کسی دوسرے کو معبود ٹھہرایا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو پس تم اس کو ڈال دو سخت عذاب کے اندر۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، تو اب یہ دوسرا قرین، یہ وہ دنیا کا شیطان ہے جو اس کے ساتھ تھا۔ قال قرینہ، اس کا قرین کہے گا، اس کا جو دنیا کا شیطان ساتھی جو اس کے ساتھ رہا پوری زندگی، ربنا ما اطغیتہ، اے میرے رب میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، میں نے اس سے نافرمانی نہیں کروائی، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ تو خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدی، اللہ کہیں گے میرے سامنے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور میں پہلے بھیج چکا ہوں تمہاری طرف عذاب کا وعدہ، پہلے سے تمہارے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، میرے سامنے جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ما یبدل القول لدی، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، ایک دفعہ بات لکھ دی گئی کہ تم دونوں جہنمی ہو، تم بھی اور تمہارا ساتھی بھی، تو پھر اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وما انا بظلام للعبید، اور نہیں ہوں میں بندوں پر ظلم کرنے والا۔ یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے، حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے، وتقول حل من مزید، وہ کہے گی کیا اور بھی کچھ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر بھرتے جائیں گے اپنی مخلوقات کو، جیسے اللہ نے کہا نا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جنوں سے بھی انسانوں سے بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب جہنم کے اندر ساری مخلوق کو بھیج دیں گے، اللہ کہیں گے اے جہنم تو بھر گئی ہو، وہ کہے گی حل امتلأتی وتقول حل من مزید، وہ کہے گی حل من مزید، کیا اور بھی کچھ ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈالیں گے، تو اس وقت جہنم کہے گی، یعنی اتنی بڑی ہے جہنم کہ اللہ کا قدم اس کے اندر جائے گا، اور جب وہ قدم جائے گا تو پھر وہ کہے گی اب میں بھر گئی ہوں، اب بس میری ہو گئی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور نزدیک کر دی جائے گی جنت، لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید، جو دور نہ ہوگی، هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لِكُلِّ أَوَّابٍ، ہر رجوع کرنے والے سے، حفیظ، جو اپنے آپ پہ اپنا نگہبان تھا، جو بڑا حفاظت کرتا تھا اپنے آپ کی، اپنے نفس کی۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا تھا، وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرنے والے دن کے ساتھ آج حاضر ہوا۔ ادخلوها بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ مزید سے مراد کیا ہے، یعنی دنیا میں جنت میں جو وہ چاہیں گے وہ تو اللہ ان کو دیں گے، لیکن اس کے علاوہ سے مراد کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو سب کچھ عطا کر دیں گے، ان سے پوچھیں گے حل تریدون شیئا، کیا تم اور کچھ چاہتے ہو، ازیدکم، میں تمہیں مزید دیتا ہوں، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ بس ہو گئی، اور کیا چاہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو نور کے جو پردے ہیں جو اس کے سامنے ان کو حکم دے گا وہ سارے ہٹ جائیں گے، اہل جنت پھر اپنے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اپنے رب کو، اور اس کا مطلب ہے لدینا مزید، ہم ان کو مزید عطا کریں گے۔ اللہ کی ایسی بڑی نعمت ہوگی، آپ نے فرمایا اس سے بڑی کوئی نعمت پوری جنت میں ان کو نہیں میسر ہوگی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو تباہ کیا، هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، جو پکڑ میں ان سے زیادہ سخت تھیں، فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، پس انہوں نے شہر کو چھان مارا، یعنی وہ ایسی بستیاں تھیں کہ انہوں نے دنیا مختلف شہروں کے کونے کونے چھان مارے تھے، سفر کرتے تھے یعنی مال و دولت کے لیے اور تجارت کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں حل من محیص، کیا ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ ہے۔ ان فی ذلک لذکریٰ، یہ اس کے لیے، ان فی ذلک لذکریٰ، یقیناً یہ قرآن مجید اس میں نصیحت ہے، کس کے لیے، لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہے، دل تو ساروں کے پاس ہے، مراد ہے جس کے پاس زندہ دل، او القی السمع، یا جو غور سے سنے، جو کان لگائے، وہو شہید، اور وہ واقعی متوجہ بھی ہو، گواہ ہو، بالکل حاضر دماغ ہو کہ وہ سنے قرآن مجید کو، تو وہ بندہ اس کو قرآن مجید کا فائدہ دیتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے درمیان ہے، فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، اور نہیں چھوئی ہمیں کسی تھکاوٹ میں، کوئی تھکاوٹ نہیں ہمیں آئی۔ ہم نے جب آسمان و زمین کو بنا دیا، آپ کو پتہ ہے بائبل کے شروع میں یہ شروع میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس کے بعد خدا نے ریسٹ کیا، تھک گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، ہمیں کوئی تھکان نہیں ہوئی۔ فاصبر علی ما یقولون، پس آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اس کی تعریف کرتے ہوئے، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، طلوع الشمس سے پہلے، سورج کے نکلنے سے پہلے، فجر کے وقت، وقبل الغروب، اور غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کے وقت، ومن اللیل، اور رات میں، فسبحوا، اس کی تسبیح بیان کیجئے، وادبار السجود، اور سجدوں کی نماز، اور نمازوں کے بعد بھی، یعنی ادبار السجود کا مطلب ہے نماز، یعنی سجدوں کے بعد کا مطلب ہے نمازوں کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اذکار سکھائے، نماز کے بعد اذکار کرنے چاہیے۔ واستمع یوم ینادی المنادی، اور سنو تم
جس دن پکارنے والا پکارے گا من مکان قریب، قریب کی جگہ سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ سنیں گے چیخ کو حق کے ساتھ، ایک دھماکہ ہوگا، ذالک یوم الخروج، یعنی سور پھونکا جائے گا، ذالک یوم الخروج، یہ باہر نکلنے کا دن ہے، قبروں سے باہر نکلنے کا دن، انا نحن نحیی ونمیت، بے شک ہم زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، والینا المصیر، اور ہماری طرف ہی پھر لوٹ کر آنا ہے، یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان سے پھٹ جائے گی اور وہ جلتی کرتے ہوئے وہاں سے بھاگتے ہوئے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ زمین پھاڑ دیں گے، قبروں کو پھاڑ دیں گے اور اس میں سے لوگ بھاگتے ہوئے نکلیں گے جلدی جلدی، ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر، یہ جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان، حشر کا دن اللہ کہتے ہیں ہمارے لیے بڑا آسان ہے، لیکن یہی حشر کا دن انسانوں کے لیے سب سے مشکل ہوگا، نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے، آپ صرف پہنچا سکتے ہیں، فذکر بالقرآن، بس آپ قرآن مجید کے ذریعے نصیحت کیجئے، من یخاف وعید، ہر وہ اس بندے کو جو ڈرتا ہے میری وعید سے، میرے عذاب کے وعدے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے، سورۃ الذاریات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، والذاریات ذروا، جو اڑا کر بکھیرنے والی ہوا ہے اس کی قسم، ایسی ہوا جو اڑا کر بکھیر دیتی ہے مٹی کو، اس کی قسم، فالحاملات وقرا، پھر اٹھانے والی بوجھ کو، یعنی بادلوں کو اٹھا کر لے کے جانے والی جو ہوا ہے اس کی قسم، فالیاریات یسرا، پھر نرمی سے لے کر چلنے والی، بادلوں کو نرمی سے لے کے جہاں پہ اللہ لے کے جاتے ہیں اس کو چلنے والی، اس کی قسم، فالمقسمات امرا، پھر تقسیم کرنے والی بڑے کام کو، اس کی قسم، یعنی پانی پھر جو ہے ہوا جو ہے پہلے لے کے چلتی ہے، اٹھاتی ہے بادلوں کو، پہلے وہ اڑتی ہے جس سے مٹی اڑتی ہے، اس کے بعد بادلوں کو لے کر وہ نرمی کے ساتھ چلتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جا کے ان کو تقسیم کر دیتی ہے، اور جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانی ہوتی ہے وہاں پہ اللہ بارش برساتے ہیں۔ اللہ نے اس پروسیس کی قسم کھائی۔ انما توعدون لصادق، یہ سارا واقعہ بتانے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ یقیناً جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، کون سا واقعہ؟ قیامت کے دن کا واقعہ، روز جزا اور سزا کا واقعہ، اللہ کہتے ہیں وہ سب یقیناً سچا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور قسم آسمان کی جو رستے والے ہیں، آسمان کے جو رستے ہیں، آپ نے پہلے ہی پڑھا نا، 7 طرائق، 7 رستے ہیں آسمان میں، تو اللہ نے کہا رستوں والے آسمان کی قسم۔ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، یقیناً تم ایک جھگڑا کرنے والی بات کے اندر مبتلا ہو، تم ایسی بات کے اندر پھنس گئے ہو جس میں تم آپس میں جھگڑ رہے ہو، جس کی وجہ سے تمہارے اندر جھگڑا پیدا ہو رہا ہے، وہی دین کی بات میں وہ جھگڑے میں پڑے ہوتے تھے۔ یؤفک عنہ من افک، پھیرا جاتا ہے اس سے جو پھیرا جاتا ہے، یعنی اس سے، اس دین سے دور وہ کیا جاتا ہے جس کے نصیب میں وہ دین نہیں لکھا ہوتا۔ قتل الخراصون، مارے گئے اٹکل دوڑانے والے، تباہ ہو گئے وہ لوگ جو اپنی طرف سے assumptions لگاتے ہیں دین کے بارے میں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں۔ یسألون ایام الدین، ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں جزا اور سزا کا دن کب آئے گا، قیامت کب آئے گی۔ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن ان کو آگ پر تپایا جائے گا، الٹ پلٹ کیا جائے گا آگ پر۔ ذوقوا فتنتکم، اور کہا جائے گا اپنی شرارت کا مزہ چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی مانگا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جو ان کے رب نے ان کو عطا کیا اس کو لینے والے ہوں گے خوشی سے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو کم سویا کرتے تھے۔ راتوں کو کم سونے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، مطلب جو راتوں کو اللہ تعالیٰ کا قیام کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ جو لوگ ویسے تو آج کل اکثر یوتھ جو ہے وہ رات کو نہیں سوتی، تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح کے وقت وہ استغفار کرنے والے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والے کے لیے اور محروم کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر بندے کے مال میں جو غریب لوگ ہیں ان کا حق موجود ہے۔ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، صدقہ بھی فرض ہے، although اللہ نے اس کی وہ نہیں فائنل کی، اس کو یعنی اس کی اماؤنٹ فائنلائز نہیں کی۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور تمہارے اپنی جانوں کے اندر تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ وفی السماء رزقکم، اور آسمانوں میں تمہارے لیے رزق، تمہارا رزق ہے۔ وما توعدون، اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بھی آسمانوں میں۔ فورب السماء والارض، آسمان اور زمین کے رب کی قسم۔ انہ لحق، بے شک وہ اللہ حق ہے۔ مثل ما انکم تنطقون، وہ اتنا ہی حقیقت ہے، وہ ایسی حقیقت ہے جس طرح تم بولتے ہو۔
جو تم بولتے ہو جس طرح یہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کی بلکہ اس سے بھی بڑی حقیقت. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آئی تمہارے پاس خبر ابراہیم کے مہمانوں کی جو بڑے معزز تھے، یعنی فرشتوں کی خبر آئی جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ آئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا سلام. قال سلام، ابراہیم نے بھی کہا سلام. قوم منکرون، تم ایسی قوم ہو جو اجنبی ہو. انہوں نے کہا تم تو اجنبی لوگ ہو، تم کہاں سے آئے. فراغ الی اہلہ، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اپنے گھر والوں کے پاس گئے. فجاء بعجل سمین، پس وہ لایا ایک بہت موٹا تازہ بچڑا پکا کے، یعنی بچڑے کا گوشت لے کے آئے جو بڑا موٹا تازہ تھا. فقربہ الیہم، انہوں نے ان کے سامنے رکھا کھانے کے لیے، پیش کیا مہمان نوازی کے لیے. قال الا تاکلون، کہا تم کھاتے کیوں نہیں، کھاؤ. فاوجس منہم خیفہ، انہوں نے انکار کر دیا، ظاہر فرشتے تھے وہ کھاتے تو نہیں تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اندر کچھ ڈر کو محسوس کیا. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا آپ ڈریے نہ. وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے ان کو ایک لڑکے کی بشارت دی جو بڑا علم والا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت اسحاق. فاقبلت امرأته فی صرۃ، پھر آ گئی اس کی بیوی حیرت سے بولتی ہوئی، حیرانی سے بولتی ہوئی. فسکت وجہها، اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا. وقالت عجوز عقیم، اور بولی میں تو ایک بوڑھی بڑھیا بانج بوڑھیا عورت ہوں. اس طرح ہوتا ہے نا، وہ حیران ہو کے اپنے سر پہ ایسے ہاتھ مارتے ہیں، اس طریقے سے اس نے اپنا ہاتھ مارا منہ پہ. یہ کیا بات ہو رہی کہ اللہ مجھے اولاد دیں گے، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں اور بانج ہو گئی ہوں، میں تو اب ریپروڈکشن کے قابل نہیں ہوں. قالوا كذلك، انہوں نے کہا اسی طرح. قال ربک، تیرے رب نے فرمایا، تیرے رب نے یہی کہا، یہی اس کا حکم ہے. انه هو الحکیم الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے. قال فما خطبكم ایها المرسلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فرشتوں تمہارا کیا مقصد ہے آنے کا، آج کیا تمہارا معاملہ ہے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان کے اوپر پتھر برسائیں مٹی کے جو بنے ہوئے کنکر ہیں جو سوکھ جاتے ہیں تیز اور جو نقصان دہ ہوتے ہیں، ایسے جو ہیں کنکر ہم ان کے اوپر برسائیں. مسومۃ عند ربک، ان کے ہر تیرے رب کے پاس ہر ایک پر نشان لگا ہوا ہے، یعنی نشان زدہ ہیں وہ سارے پتھر، ہر ایک پتھر کو پتہ ہے اس سے جا کے کس کو ہٹ کرنا ہے. للمسرفین، کس کے لیے، حد سے بڑھنے والوں کے لیے. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پس ہم نے نکال لیا ان میں جو تھے مومنین میں سے، جو بھی مومنین میں سے وہاں پہ موجود تھے ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا، ان کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہم نے اس پورے شہر میں مسلمانوں میں سے صرف ایک گھر کو پایا جو مسلمان تھے، یعنی قوم لوط میں صرف ایک گھر تھا جو اسلام قبول کیا، باقی سارے اللہ یعنی آپ سمجھ لیں سارے جو ہے تباہ و برباد ہو گئی، کوئی ایک بھی جو دین کی طرف نہیں آیا. اور وہ گھر کس کا تھا، لوط علیہ السلام کا، اور اس میں بھی ان کی بیوی جو تھی وہ شامل نہیں تھی. وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، اور ہم نے چھوڑ دی اس میں نشانی، لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. وَفِي موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی واقعے میں بھی نشانی ہے. اِذْ أَرْسَلْنَاهُ، جب ہم نے ان کو بھیجا، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، فرعون کی طرف، بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ایک واضح دلیل کے ساتھ. فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ، اس نے اپنے جو اپنے ان کے سردار تھے، جو اپنی قوت تھی اس کے ساتھ اس نے انکار کیا، یعنی اپنے سرداروں کے ساتھ مل کے اس نے انکار کیا. وقال ساحر او مجنون، اور اس نے کہا یہ تو یا تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. فاخذناه وجنوده، ہم نے اس کو پکڑا اور اس کے لشکر کو. فنبذناهم في اليم، پھر ہم نے اس کو پھینک دیا دریا کے اندر. وهو ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھا. وفی عاد، اور اس طریقے سے قوم عاد میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے. اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان کے اوپر بھیجی ایسی آندھی جس میں کوئی خیر نہیں تھی، تباہی تھی صرف. ما تذر من شیء، نہ چھوڑتی تھی وہ کسی چیز کو، الا جعلت عتت علیہ، جس پہ وہ گزرتی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر وہ اس کو گلی سڑی ہوئی ہڈی کی طرح بنا دیتی. یعنی اتنی تیز آندھی تھی اور اس کے اندر ایسی زہریلی آندھی تھی، وہ جس کے اوپر سے ٹاکسک آندھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ایسی گزرتی جس کے اوپر سے گزرتی تھی وہ اس کو گلی سڑی ہوئی ہڈی کی طرح بنا دیتی. وفی ثمود، اور قوم سمود میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے. اذ قیل لہم، جب کہا گیا ان کو، تمتعوا حتی حین، فائدہ اٹھا لو کچھ دیر کے لیے، یعنی ایک رات کا تمہارے پاس ٹائم. فعتوا عن امر ربہم، تو انہوں نے اپنے رب کا حکم کا انکار کیا، ان کی سرکشی کی. فاخذتهم الصاعقہ، تو بجلی کی ایک کڑک نے ان کو پکڑ لیا. وہم ینظرون، اور وہ دیکھتے تھے. فما استطاعوا من قیام، تو پھر ان کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ کھڑے ہونے کی سخت نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت ختم ہو گئی. وما كانوا منتصرین، اور نہیں تھے وہ بدلہ لینے والے. وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح اس سے پہلے، اس میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے. انہم كانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ ایک فاسق لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے. والسماء بنيناها بأيد، اور آسمان کو ہم نے بنایا قوت سے،
اس سے مراد ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں سے بنایا، یا قوت سے بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم بہت بڑی قدرت والے اور طاقت والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو فرش بنایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم کتنے اچھے ہیں بچھانے والے اس کو۔ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز سے ہم نے دو قسمیں پیدا کی، یعنی ہر جو چیز جاندار ہے اس کی دو قسمیں جوڑے ہیں، میل اور فیمیل۔ لعلہم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ففروا الی اللہ، پس تم بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے ایک ڈرانے والا ہوں، مبین بڑا واضح۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ، معبود نہ بناؤ کسی اور کو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے تم میں سے اس سے اللہ کی طرف سے ایک ڈرانے والا واضح ہوں، یعنی میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھیجا گیا ہوں۔ کذالک ما اتى الذین من قبلہم، اسی طرح نہیں آیا من قبلہم ان سے پہلے، من رسول کوئی بھی رسول، الا قالوا ساحر او مجنون، مگر انہوں نے یہ کہا یہ تو یا تو جادوگر ہے یا یہ دیوانہ یا پاگل آدمی۔ اتواصوا بہ، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ تو سرکش قوم ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کب بھی کوئی رسول آیا تو ہمیشہ انہوں نے یا تو یہ کہا یا تو یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، یا تو یہ جادوگر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساروں نے ایک ہی بات کی، لگتا ہے جیسے انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہوئی تھی کہ میرے بعد جو بھی رسول آئے گا تم نے اس کو یہی کہنا۔ فتول عنہم فما انت بملوم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے آپ منہ موڑ لیجئے، اس پر ان سے منہ موڑ لیجئے، اعراض کریں، آپ پر کوئی الزام نہیں، کوئی آپ پر گناہ نہیں۔ وذکر، اور آپ سمجھائیں، نصیحت کیجئے۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، چونکہ نصیحت یہ فائدہ دیتی ہے کس کو؟ یہ مومنون کو، ایمان والوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، یعنی ایمان والے اس نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں میں نے پیدا کیا ہے جنوں کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق، مجھے ان سے کوئی رزق نہیں چاہیے۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی ہے جو رزاق ہے، رزق دینے والا ہے اور بڑی قوت والا ہے اور نہایت قدرت والا، طاقت والا ہے۔ فإن للذین ظلموا، پس بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم، ان کے لیے عذاب سے حصہ ہے ان کے ساتھیوں کے حصے کی طرح، جو پہلے ساتھی گزر چکے ہیں، قومیں گزر گئیں، جس طریقے سے ان کے لیے عذاب کا اللہ نے ایک حصہ مقرر کیا تھا، ان کے لیے بھی عذاب کا ایک حصہ ہے۔ فلا یستعجلون، پس ان کو چاہیے کہ وہ جلدی نہ کریں، وہ آ جائے گا ان کے پاس۔ فویل للذین کفروا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من یومہم الذی یوعدون، اس دن سے جس کا ان کو وعدہ کیا گیا، یعنی وہ جو دن ہے عذاب کا دن، اس سے جس کا ان کو وعدہ کیا گیا، اس حوالے سے ان کے لیے تباہی اور بربادی۔ اسی طریقے سے سورہ طور ہے آگے، یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ والطور، طور کی قسم۔ ویسے طور جو ہے طور سینا بھی ہے، جسے کہتے ہیں نا طور کا پہاڑ خاص، جس میں نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، تشریف لائے تھے اور اللہ نے ان کو تورات وحی کی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض علماء کہتے ہیں کہ الطور سے مراد یہ ہر وہ پہاڑ ہوتا ہے جس کے اوپر سبزہ اگتا ہے۔ تو الطور جب کہہ دیا تو یہ عموم ہے، اس میں عام ہے، تو ہر وہ پہاڑ جس پر سبزہ اگتا ہے۔ اب یہ بڑی اللہ کی خاص بات ہے، دیکھیں کہ پتھریلا پہاڑ ہوتا ہے لیکن کیسے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ پانی پہنچا کے اللہ تعالیٰ اس کو وہ ایک اس کے اوپر سبزہ اگاڑتے ہیں، تو اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ وکتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، جس کے اوراق کھلے ہوئے ہیں، والبیت المعمور، اور بیت المعمور کی قسم۔ بیت المعمور کیا ہے؟ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ بیت المعمور جس طرح خانہ کعبہ ہے، اس طریقے سے ساتویں آسمان کے اوپر فرشتوں کا بھی ایک خانہ کعبہ ہے جس کے ارد گرد وہ طواف کرتے ہیں۔ والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی قسم، یہاں پہ بلند چھت سے مراد کیا ہے؟ آسمان۔ والبحر المسجور، اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی قسم۔ ان عذاب ربک لواقع، اللہ یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، آنے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس طریقے سے جس دن آسمان لرزنا شروع ہو جائے گا، بہت بری طرح لرزے گا۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ بری طرح چلنے شروع کر دیں گے، اڑتے پھریں گے، یعنی پہاڑوں کو جیسے حدیث میں آتا ہے نا، آگے بھی آیات آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور پھر اس کو اڑا دیا جائے گا، اور جب وہ اڑے گا تو لگے گا جیسے پہاڑ چل رہے ہیں۔ وتسیر الجبال سیرا، اور چلیں گے پہاڑ چلنے کی طرح، اڑتے پھریں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، بہت بربادی ہے اس دن کن کے لیے؟ جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے۔ الذین ہم فی خوض یلعبون، جو اپنے مشغلے کے اندر کھیلتے پھرتے ہیں، یعنی اپنی دنیا کے مشاغل کے اندر لگے ہوئے ہیں اور کھیل کود رہے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے کے دھکیلے جائیں گے۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا، تو اب دیکھو کیا یہ جادو ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو آگ دکھائیں گے، ان کو دھکے دے کر وہاں پہ دھکیلا جائے گا اور کہے گا دیکھو یہ جادو ہے۔ ام انتم لا تبصرون، یہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟
کیونکہ وہ یہ بھی کہتے تھے نا کہ اگر آسمان ہمیں لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کو کوئی جو ہے نا وہ سحر زدہ کر دے، جب بھی اللہ کے رسول کوئی معجزہ دکھاتے یا کوئی بھی نبی دکھاتے تو وہ کہتے ہیں لگتا ہے ہماری آنکھوں پہ جادو ہے. تو اللہ کہتے ہیں کیا یہ جادو ہے یا تمہاری آنکھیں دیکھتی نہیں؟ اصلوہا، اس میں داخل ہو جاؤ، فاصبروا، اب تم صبر کرو، او لا تصبروا، یا نہ صبر کرو، سواء علیکم، برابر ہے تم پر. اب تمہاری مرضی ہے تم نے صبر کرنا یا نہیں کرنا، تم رو جزا فضا کرو یا صبر کر لو اس عذاب کے اوپر، کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں برابر ہیں. انما تجزون ما کنتم تعملون، یقیناً تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی پرہیزگار ہوں گے، فی جنات ونعیم، نعمتوں والی جنتوں میں اور باغات میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم، خوش ہوں گے اس کے ساتھ جو ان کے رب نے ان کو عطا کیا ہو، جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہوں گے اس میں بڑے خوش ہوں گے. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کے رب نے ان کو بچا لے گا، ان کا رب ان کو بچا لے گا دوزخ کے عذاب سے. کلوا واشربوا، اور کہا جائے گا کھاؤ پیو، ہنیئا، خوشی سے، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اس کے بدلے. متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ تکیہ لگاتے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور وہ ایک قطار میں تکیے لگے ہوں گے، یعنی مجلسیں ہوں گی، صرف اکیلے اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ مجلسیں بھی ہوں گی، بڑی بڑی قطار کے اندر تکیے لگے ہوں گے، جس طرح کسی بڑی جگہ کے اندر ایک لائن کے اندر تمام جو ہے نا تکیے لگائے جاتے ہیں. وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کو ان کی شادی کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کو فالو کیا. الحقنا بہم ذریتہم، ہم نے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا. وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم کمی نہیں کریں گے ان کے عمل میں سے کچھ بھی. کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی جو اس نے عمل کیا ہے وہ اس کے ساتھ گروی رکھوایا گیا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتایا. قیامت کے دن جو لوگ جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ان کی جو امیڈیٹ فیملی ہے، خاص طور پہ اولاد ہو گئی، بیوی ہو گئی، گھر والے ہو گئے، باپ بھی ہو گئے، باپوں کا بھی ذکر آتا ہے. تو ایسے جو لوگ وہ بھی اگر جنت میں ہوں گے، اگر ان کے درجات میں کوئی تفاوت ہوگا، چینج ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جو اونچے درجے والے ہیں باقیوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے تاکہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں ایک جگہ پہ. تو یہ اللہ کا احسان ہوگا خاص طور پہ اس دن میں. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر بندہ جو وہ عمل کرتا ہے اس کے عوض وہ گروی رکھوایا گیا. کیا مطلب ہے؟ جو عمل کرے گا اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ہم ان کی مدد کریں گے پھلوں کے ساتھ. وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ایسے گوشت کے ساتھ جو وہ چاہیں گے. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا، وہ پیالوں کے بارے میں، جو پانی ہوں گے، مشروبات کے جو پیالے ہیں ان کے بارے میں آپس میں لڑیں گے، جھپٹیں گے ایک دوسرے کے اوپر. علماء بیان کرتے ہیں جھپٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کم ہوگا تو لوگ کہیں گے نہیں میرا پہلے حصہ مل جائے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جیسے بندہ انجوائے کرتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ، دوست بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کھانے لگتا ہے، پکڑ کے اس کا کھا لیتے ہیں زبردستی. تو اس طریقے سے انجوائمنٹ کے ساتھ ایک دوسرے سے کیا کریں گے، وہ چھین چھین کے کھائیں گے، پئیں گے. لا لغو فیہا، اس میں کوئی بکواس نہیں ہوگی. ولا تاثیم، اور نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی. ویطوف علیہم غلمان، اور ارد گرد پھریں گے ان کے اوپر لڑکے. کأنہم لؤلؤ مکنون، وہ اتنے خوبصورت لڑکے ہوں گے جیسے موتی ہے مکنون، چھپا ہوا. اب علماء کہتے ہیں کہ یہ جو بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ جو بچے فوت ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ کافروں کے بچے، ان کے بارے میں بہت سے اختلاف پایا جاتا ہے ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے گا. ظاہر ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، ان کو اللہ نے آزمایا نہیں، ٹیسٹ نہیں دیا، اور بچپن میں ہی فوت ہو گئے. تو بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر وہ بنا دیں گے. یہ جو غلمان ہیں نا بچے، یعنی سرونٹس کے طور پہ، تو ان کی بڑی شان ہوگی، بڑے خوبصورت ہوں گے، اور ان کا کام کیا ہوگا کہ یہ جا کے وہ کریں گے. بعض علماء کی اپنی الگ رائے ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے حساب و کتاب لیں گے قیامت کے دن، اور پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. یہ ایک الگ معاملہ. بہرحال پتہ چلا کہ جنت کے اندر کچھ سرونٹس جو ہوں گے وہ لڑکے ہوں گے، اور بڑے خوبصورت لڑکے ہوں گے جو ان کے سامنے وہ لے کے آئیں گے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے. یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، وہ کہیں گے بے شک ہم اپنے اہل خانہ میں ڈرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم ڈرتے تھے، اور ہم اہل خانہ کے اندر یہ سارے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس کا لحاظ رکھتے تھے. فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. ووقانا عذاب السموم، اور گرم ہوا کے عذاب سے میں بچا لیا. گرم ہوا، لو، اس کے عذاب سے. قیامت کے دن ظاہر جہنم ہے، اور آگ کی آپ کو پتہ ہے لو ہوتی ہے، بڑی سخت، دور سے محسوس کی جا سکتی ہے. انا كنا من قبل ندعوه، بے شک ہم تھے اس سے پہلے ہم اسی کو اللہ کو پکارتے تھے. انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ احسان کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. فذکر، بس آپ نصیحت کریں. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ آپ مجنون. ام یقولون شاعر، کیا وہ کہتے ہیں شاعر ہے، کیا وہ کہتے ہیں نبی شاعر ہے. نتربص به ریب المنون، ہم اس کے ساتھ حوادث زمانہ کے منتظر ہیں. وہ کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں، گردشی زمانہ آئے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا.
اللہ کہتے ہیں قل تربصوا، کہہ دو کہ تم انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کس کے اوپر گردش زمانہ چلتا ہے۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا ان کی عقلیں ان کو یہی باتیں سکھاتی ہیں، یعنی ان کی عقل کی انتہا بس یہی ہے؟ ام ہم قوم طاغون، یا یہ وہ سرکش لوگ ہیں، ام یقولون تقولہ، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن مجید خود ہی گھڑ لیا، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے، فلیأتوا بحدیث مثلہ، اگر تم واقعی سمجھتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود گھڑ لی ہے تو اس جیسی ایک اور بات لے آؤ، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے، ام هم الخالقون، یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ بڑا لاجیکل آرگومنٹ ہے، اللہ کہتے ہیں کیا ان کو یہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا بغیر کسی چیز کے، یا پھر انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کر دیا؟ ام خلق السماوات والارض، یا ان کو پیدا کرنے والا آسمان اور زمین وہ ہے، یا ان کو پیدا کیا اس نے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، بل لا یوقنون، بلکہ وہ نہیں یقین رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس اپنے رب کے خزانے ہیں، ام هم المسیطرون، یا اس کے اوپر یہ نگہبان ہے، یہ دروغے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ام لهم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ سنتے ہیں، فلیأتی مستمعهم بسلطان مبین، تو چاہیے کہ ان کے سننے والا کوئی سند لے کے آئے، یعنی یا پھر کوئی آسمان سے انہوں نے سیڑھی لگائی ہوئی ہے، جس طریقے سے یہ ہمارے یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے دین کی وحی کی تو کہتے ہیں یہ ایسی بات نہیں، ایسی بات ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کیا تم نے بھی یہ بات آسمانوں سے سنی ہے جو تم آرگیو کر رہے ہو؟ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا ان کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں، تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ ام تسألہم اجرا، کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو، کوئی پیسے مانگتے ہو؟ فہم من مغرم مثقلون، تو وہ اس تاوان کے بوجھ میں دبے جاتے ہیں۔ یا تم اس لیے وہ اسلام قبول نہیں کر رہے کہ تم ان سے اتنا پیسے مانگ رہے ہو، اتنی مشقت مانگ رہے ہو کہ وہ کہتے ہیں جی ہم یہ بیئر ہی نہیں کر سکتے، اتنے پیسے یا اتنے مال اتنے فائدے ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ ام عندهم الغیب، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے، فہم یکتبون، جس کو وہ لکھتے ہیں، ام یریدون کیدا، یا پھر وہ کسی چال کا ارادہ کرتے ہیں، فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہم المکیدون، وہی اپنی چال کی گرفت میں ہوں گے۔ ام لہم آلہۃ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر وہ دیکھے آسمان سے کوئی گرتا ہوا ٹکڑا، یقول سحاب مرکوم، وہ کہیں گے یہ تو بادل ہے تہ بتہ۔ آپ کو پتہ ہے نا، جیسے یہ پہلے یہ کفار کہا کرتے تھے فاسقط علینا کسفا من السماء، آسمان سے ہمارے اوپر کوئی ٹکڑا گرائیں، ہمیں نظر آئے گا، ہم دیکھیں گے کہ اچھا تم یہ باتیں کر سکتے، تمہارے خدا کے پاس یہ اختیارات ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر واقعی وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گر جائے تو پھر یہ اس کو ٹکڑا نہیں کہیں گے یہ تو یہ تو بادل ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ فذرہم، پس آپ ان کو چھوڑ دو، حتی یلاقوا، یہاں تک کہ وہ ملے، یومہم، اپنے اس دن کو، الذی فیہ یصعقون، جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ آپ انتظار کیجئے قیامت کا جس دن یہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ناکام آئے گا ان کا کوئی چال، ان کے جو چالیں یہ دنیا میں چلتے ہیں ان کی چال کوئی فائدہ نہیں دیں گے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، عذابًا دون ذالک، ان کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وَاصْبِرْ، آپ صبر کریں، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم کا، اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بس آپ ہماری آنکھوں کی حفاظت میں، یعنی ہم آپ کو خوب دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کر کیجئے، ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے، اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ حین تقوم، جب آپ اٹھیں، ومن اللیل، اور رات کو، فسبحوا، پس اس کی پاکیزگی بیان کریں، وادبار النجوم، اور جب ستارے غائب ہو جائیں اس وقت بھی، یعنی رات کو اٹھ کے آپ اللہ کی تسبیح بھی بیان کریں، اور اس طریقے سے جب بھی آپ قیام کریں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ کی تعریف بیان کریں، اس کی تسبیح بیان کریں۔ تو یہاں پہ سورۃ الطور ختم ہو جاتی ہے۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النجم سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مکی صورت ہے۔ والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ غائب ہو جائیں، غائب ہونے لگیں۔ ما ضل صاحبکم، نہیں گمراہ آپ کے بھائی، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی، وما غوا، اور نہ ہی وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں ستاروں کی، اور پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ ہمارے ہاں یہ چیز سمجھی نہیں جاتی، ہم لوگ اپنے والدین کی قسم کھا لیتے ہیں، پتہ نہیں کس کی ان چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس بندے نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی تو اس بندے نے شرک کیا۔ تو جائز نہیں ہے کھانا، لیکن اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے وہ قسم کھا سکتے ہیں، جیسے اللہ قرآن مجید میں کھاتے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ساتھی ہے، نبی آپ کا جو ساتھی ہے،
وہ بہکا ہوا نہیں ہے، نہ وہ بھٹکا ہوا ہے. وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی طرف سے اپنی خواہشات کی بنیاد پہ کوئی بات نہیں کرتا. ان هو الا وحی یوحى، وہ تو مگر وہ وحی ہوتی ہے جو اس کی طرف کی جاتی. علمہ شدید القوا، اس کو سکھایا ہے، اس کو سکھاتا ہے کون؟ شدید القوا، بہت سخت قوت والا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ سکھاتے ہیں آگے وہی. ذو مرۃ، جو بڑے طاقتوں والا ہے. فاستوى، پس وہ بلند ہوا. وهو بالافق الاعلی، وہ آسمان کے مشرقی کنارے پر تھا. ثم دنا، پھر وہ نزدیک ہوا. فتدلی، پھر وہ اتر آیا نیچے. فکان قاب قوسین او ادنا، تو وہ اتنا قریب آ گیا کہ جیسے کمان کے دو کنارے ہیں اتنے فاصلے پر، یہ اس سے بھی کم. فاوحى الى عبده ما اوحى، پس اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو اس نے وحی کی. ما كذب الفؤاد ما رأى، نہ جھوٹ کہا دل نے جو اس نے دیکھا. افتمارونه على ما يرى، تم کیا جھگڑتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور یقیناً اس نے اس کو دوسری دفعہ مت دیکھا. کہاں پہ دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. عندہا جنت المأوا، وہ سدرۃ المنتہا کہاں پہ ہے؟ وہ جنت المأوا کے نزدیک ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھپا رہا تھا سدرہ جو چھپا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نے کوئی غلطی نہیں کھائی. وما طغى، اور نہ ہی وہ حد سے بڑی. لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً اس نے دیکھی اپنے رب کی بڑی نشانیوں میں سے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس کی بیان کرے؟ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے اس کو دیکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ وحی ہوتا ہے. اپنی مرضی سے آپ کچھ بھی نہیں کہتے. اس سے پتہ چلا کہ نبی کے اپنے الفاظ وہ بھی وحی ہوتے ہیں. سنت اور حدیث یہ بھی وحی کی قسم ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ پتہ چلی. دوسری بات یہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیکھا؟ علماء بیان کرتے ہیں جو صحیح تفسیر ہے اس کی، وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. اور اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، انہوں نے 2 دفعہ دیکھا. ایک دفعہ کب دیکھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فترۃ الوحی، وحی کچھ دیر رک گئی تھی. آپ کو پتہ ہے غار حرا کے بعد کچھ دیر وحی رک گئی. اس کے بعد دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے کھلے میدان میں، تو آسمان میں انہوں نے کیا دیکھا؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصل شکل میں. اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے پر کافی پھر تھے، اور وہ بڑی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ افق الاعلیٰ، یعنی مشرقی کنارے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اس کنارے کے اوپر آسمان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اور آلموسٹ پورا آسمان ان کے پروں سے ڈھپا ہوا تھا. تو ایک دفعہ اپنی اصل شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ تب دیکھا. دوسری دفعہ اپنی اصل شکل میں دیکھا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو سدرۃ المنتہا میں جب آپ معراج کے پاس گئے. وہ سدرۃ المنتہا کیا؟ یہ بیری کا ایک درخت ہے، بہت معزز اور بڑا مکرم، بڑا بابرکت درخت ہے. اور یہ 7ویں آسمان پر ہے. کچھ احادیث میں 6 آسمان کا ذکر ہے، کچھ میں 7ویں کا ذکر ہے. تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اصل میں اس کی جڑیں 6 آسمان پہ ہیں، لیکن یہ اتنا اونچا اور اتنا بڑا ہے کہ 7ویں آسمان تک پہنچا ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول کو دکھائے، آپ نے دیکھا، اور وہاں پہ آپ کا نور اور ہر چیز. اور اسی طریقے سے سدرۃ المنتہا جو ہے، وہاں پہ جو درخت ہے اس کے بہت سا اس کے ارد گرد نور تھا، لائٹ تھی، جس کی وجہ سے وہ اس نے بہت سی چیزوں کو ڈھانپا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی نشانیاں دکھائیں. افرأیتم اللات والعزیٰ، اللہ نے یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد کہا کیا تم نے دیکھا ہے لات کو اور عزیٰ کو؟ یعنی یہ اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اور جہاں پہ لات اور عزیٰ جن کو تم اپنا خدا بنا کے بیٹھے ہو. لات ایک شخص ہے اور عزیٰ ایک دیوی تھی. ومنات الثالثۃ الاخرى، اور منات یہ بھی ایک دیوی کا نام ہے، تیسری اور آخری. تو اللہ نے کہا یہ 3، ان کی حقارت، ان کی کمی، یہ بھی مخلوق، یہ ایک طرف ہے، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں. تم ان کو دیکھو اور ان کو دیکھو، کیا کوئی ہے آپس میں کمپیریزن؟ کوئی کمپیریزن نہیں. تلک اذن قسمۃ، یقیناً یہ تقسیم دیزا بہت ناانصافی کی تقسیم ہے کہ تم اتنی بڑی بڑی مخلوقات کے خالق کو دیکھ کے، سدرۃ المنتہا کے مخلوق کو چھوڑ کے، جبریل کے خالق کو چھوڑ کے، تم کس کو اپنی جو ڈیڈیکیشن کر رہے ہو، معبود اپنا عبادت کر رہے ہو؟ لات منات عزیٰ کو، جو چھوٹی چھوٹی مخلوق، حقیر سی مخلوق ہے. اللہ کہتے ہیں بڑی ناانصافی کی تقسیم جو تم نے کی ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تو صرف کچھ نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں. تم نے بھی، آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی. ان یتبعون الا الظن، وہ صرف گمان کی پیروی کرنے والے، اسمپشنز کی پیروی کرنے والے. وما تہوی الانفس، اور اس کی پیروی کرنے والے ہیں جو ان کا جی چاہتا ہے، خواہشات ہیں نفس کی، ان کو فالو کرنے والے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ ہے جو وہ تمنا کرے گا؟
فللہ الآخرۃ والأولیٰ، پس اللہ ہی کے لیے آخرت بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ وکم من ملک فی السماوات والارض، اور کتنے فرشتے آسمان میں، فی السماوات آسمان میں فرشتے، لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی، الا من بعد ان یأذن اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ نے ان کو اجازت دی۔ اتنے بڑی بڑی مخلوق، فرشتہ جبریل، یہ جو اسرافیل، اتنی بڑی بڑی اللہ کی مخلوقات ہیں، آپ حیران امیجن نہیں کر سکتا انسان۔ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کے سامنے سفارش بھی نہیں کر سکتے، ان کی اتنی کمی ہے۔ تو یہ لات منات عزا کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ سفارش نہیں کر سکتے، اور جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کے لیے سفارش ہوگی، ویرضا، اور جس کو اللہ پسند کریں گے اس کے لیے سفارش ہوگی۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، وہ فرشتوں کے عورتوں والے نام رکھتے ہیں۔ کفار مکہ ان کو عورتیں سمجھتے تھے۔ وما لهم به من علم، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، لیکن جو گمان ہے حق کے سامنے وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا، فضول ہے۔ فاعرض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجیے، عمن تولی، ہر اس شخص سے جو آپ سے منہ پھیرے، آپ منہ پھیریے ہر اس شخص سے جو منہ پھیرتا ہے ہمارے ذکر سے، ولم یرد الا الحیات الدنیا، اور وہ صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے۔ ذالک مبلغهم من العلم، دنیا کی زندگی صرف چاہتا ہے، یہ ان کے علم کی انتہا، یعنی ان کی عقل مندی اور ان کی علم کی انتہا بس یہاں پہ ہے کہ انہوں نے سمجھا دنیا ہی سب کچھ ہے۔ ان ربک هو اعلم، بے شک تمہارا رب زیادہ جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، جو اس کے رستے سے گمراہ ہو گیا، وہو اعلم بمن اہتدی، اور وہ خوب جانتا ہے اسے جس نے ہدایت پائی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا، تاکہ وہ بدلہ دے انہیں جنہوں نے برائی کی، بِمَا عَمِلُوا، جو ان کے اعمال کی وجہ سے ہے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى، اور وہ جزا دے ان لوگوں کو نیکی اور بھلائی کے ساتھ، نیکی بھلائی کے ساتھ ان کو جزا دے، جن لوگوں نے اچھے عمل کیے، جنہوں نے برائی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کی ان کو جزا دے۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ الْكَبَائِرَ، نیکی اور بھلائی کی بات کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ نیکی کرنے والے، بھلائی کے ساتھ نیکی کرنے والے، وہ کون ہیں؟ جو لوگ بچتے ہیں کبائر الاثم، کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، سوائے چھوٹے گناہ، obviously چھوٹے گناہوں سے انسان بچ نہیں سکتا۔ ان ربک واسع المغفرۃ، اسی لیے اللہ نے کہا ایکسیپشن ہے، چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ حدیث میں آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جو ہے وہ فرض نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نماز کی دوسری نماز کے درمیان جو ہے اس میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ تو چھوٹے گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ ان کو انسان کی نیکیوں کی وجہ سے معاف کرتے رہتے ہیں، لیکن بڑے گناہوں کے لیے انسان کو توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیرا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے، هو اعلم بکم، وہ خوب جانتا ہے تمہیں، اذ انشأکم من الارض، جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا، واذ انتم اجنۃ، اور جب تم ماؤں کے پیٹوں میں تھے، فی بطون امہاتکم، ماؤں کی پیٹوں میں جب تم بچے کی صورت میں تھے، فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکیزگیاں بیان نہ کرو، هو اعلم بمن اتقى، وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اپنے آپ کی پاکیزگی بیان کرنا، جی ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے اچھے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں، اللہ کو خوب پتہ ہے جو نیک ہے اور جو بد کردار ہے۔ افرأیت، کیا تو نے دیکھا، الذی تولی، اس شخص نے جس نے منہ پھیر لیا، واعطى قلیلا، جب سپینڈ کیا تو بہت تھوڑا سا سپینڈ کیا، واکدی، اور اس نے بند کر دیا، اعندہ علم الغیب، کیا اس کے پاس علم الغیب ہے، فہو یرا، جو تو وہ دیکھ رہا ہے، ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ، کیا وہ خبر نہیں دیا گیا وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کی بات کر رہے ہیں، جنرل بات کر رہے ہیں، بعض علماء نے بیان کیا فلاں فلاں شخص سے مراد ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عمومی طور پہ اگر وہ ہو بھی تو باقی لوگ بھی شامل ہیں اس میں۔ وہ لوگ جو بندہ روگردانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات سے اور بہت کم خرچ کرتا ہے، بلکہ کچھ بھی نہیں خرچ کرتا بعض اوقات، اور اسی طریقے سے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جیسے اس کے پاس علم الغیب، اس کو بڑا چیزوں کا پتہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا اس کے پاس وہ خبر نہیں پہنچائی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، الَّذِي وَفَّى، جس نے اپنے عہدوں کو پورا کیا، جس نے وفا کی۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کیا خبر کہ کوئی بندہ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے صرف وہ ہے جو اس نے کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور ان قریب اس کی کوشش اس کو دکھائی جائے گی، قیامت کے دن وہ اپنی کوششوں کو دیکھ لے گا، اور انسان کو صرف وہی ملے گا جو انسان اپنے لیے کرتا ہے۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ آپ کے رب کی طرف ہی انتہا ہے، اینڈ ہمیشہ ہمارے رب کی طرف ہی ہوگا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی اللہ ہے جو ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ رلانے والا اور ہنسانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی ہے جو مارتا ہے اور وہی جو زندگی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیے جوڑے، مرد اور عورت۔
من نطفۃ، کس سے؟ نطفے سے، پانی کے قطرے سے، اذا تمنا، جب تم نے ڈالا، جب وہ ڈالا جاتا ہے. کدھر ڈالا جاتا ہے؟ عورت کے رحم کے اندر، جب وہ جو منی کا قطرہ ہے وہ اس میں ڈالا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور اسی کے اوپر ہے دوبارہ جی اٹھنا، یعنی اللہ نے دوبارہ ہی، وہی ذات تمہیں دوبارہ بھی اٹھائے گی. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور وہی ہے اس نے غنی کیا اور وہی ہے جس نے سرمایہ دار بنایا، یعنی جس نے غنی بھی کیا اور وہی جو سرمایہ بھی عطا کرتا ہے انسان کو. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہی وہ رب ہے جو شعراء کا رب ہے. شعراء کون ہے؟ یہ ستارہ تھا جس کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ نے کہا وہ شعراء کا بھی رب ہے، وہ ستاروں کا بھی رب ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور وہی ہے جس نے ہلاک کیا پہلی قوم عاد کو. پہلی قوم عاد سے مراد کیا ہے؟ جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. وَثَمُودَ، اور دوسری قوم عاد کون ہے؟ وہ سمود ہے. قوم سمود، اس کو بھی عاد ثانی کہتے ہیں کیونکہ ان کی جگہ ایک ہی تھی. فما ابقا، پس اس نے کچھ بھی باقی نہ چھوڑا، سب کو ختم کر دیا، تباہ کر دیا. وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح جو اس سے بھی پہلے تھی، انہم کانوا ہم اظلم، بے شک وہ تھے بڑے ظالم، واطغى، اور بہت سرکش تھے. والمؤتفکات اہوا، اور الٹنے والی بستیاں اس نے ان کو دے مارا. کون سی بستیاں؟ اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں جن کو اللہ نے الٹا کے دے مارا تھا. فغشاها ما غشا، تو اس کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بستیوں کو اوپر سے آسمان سے اٹھا کے نیچے مارا اور اوپر سے پتھروں کی بارش میں ان کو ڈھانپ لیا عذاب سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ، پس تم کس اپنے رب کی نعمتوں میں تتمارا شک کرو گے، تم اللہ کی کن کن نعمتوں میں تم شک کرو گے. هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى، یہ ایک ڈرانے والا ہے، من النُّذُرِ الْأُولَى، پہلے ڈرانے والوں میں سے. پہلے بھی رسول آئے ہیں ڈرانے والے، یہ انہی میں سے ایک رسول ہے. ازیفت الازفہ، قریب آ گئی، قریب آنے والی. کون سی؟ یوم الازفہ، جس کا پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، قیامت کا نام جو قریب آنے والا دن. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں اس کو دور کرنے والی. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ کس بات سے؟ یعنی یہ قیامت کی بات پہ تعجب کرتے، حیران ہوتے ہو جو قریب آنے والی ہے. وتضحکون ولا تبکون، تم ہنستے اور تم روتے نہیں. وانتم سامدون، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. فاسجدوا للہ واعبدوہ، لیکن اے مسلمانوں تم یہ نہ کرو، تم اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. تو یہاں پہ سورۃ النجم ختم ہوئی. آگے سورۃ القمر ہے، یہ مکی سورۃ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ، قریب آ گئی قیامت. وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. تو اس سے بعض علماء نے حدیث میں ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک معجزہ آپ نے دکھایا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. بعض لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ مراد یہ لے رہے ہیں کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ وہ معجزہ نہیں پیش آیا. جو خاص طور پہ معجزے کے انکاری لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں اس سے مراد قیامت کا دن. قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو اس ٹائم چاند پھٹ جائے گا، تو اب بھی پھٹ جائے گا، ایسی بات ہے. لیکن حدیث میں بہت سی تفصیلات موجود ہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزہ دکھایا اور دو جو ہے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے اشارے سے، اپنی انگشت کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کر دیا. یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، نہ ایسا ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہوا. تو ہمیں ایگزیجریٹ کرنے کی، فضول میں اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی نبی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھاتا. وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، میرے اختیار میں تو کچھ معجزہ نہیں دکھانے والا. اگر وہ دیکھتے ہیں وَإِن يَرَوْا آیَةً، اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، يُعْرِضُوا، وہ منہ پھیر لیتے ہیں. وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور وہ کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے چلتا ہوا جادو ہے. اللہ کے رسول نے جب چاند دو ٹکڑے کر کے دکھایا انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو پرانا جادو ہے. وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، یعنی ہر کام کا ایک اینڈ ہے، کر لے جو کرنا ہے، اینڈ ہو جائے گا اور ان کو پتہ چل جائے گا. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور تحقیق ان کے پاس آ گئیں وہ خبریں جن میں عبرت ہے. حکمتٌ بالغۃ، وہ کامل عقل والی باتیں، کامل دانش مندی ہے. فما تغنی النذر، تو نہیں فائدہ اٹھایا ڈرانے، تو تم نے نہیں فائدہ اٹھایا ڈرانے والوں میں سے، یعنی جنہوں نے ڈرایا اسے تم نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. یہ تو بڑی دانش مندی کی باتیں تھی، عقل کی باتیں تھی. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، یہ حکمت بالغہ کامل دانش مندی کی باتیں ہیں. فما تغنی النذر، تو نہیں فائدہ دیا ڈرانے والوں نے، یعنی انبیاء کے ڈرانے والوں سے جو لوگ تھے انہوں نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. وہی والی بات ہوگی، لیکن یہاں پہ مراد فاعل ہیں، یعنی ڈرانے والوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا. فتول عنہم، سو تم منہ پھیر لو ان سے. یوم یدعو الداعی، جس دن بلائے گا ایک بلانے والا. الی شیء نکر، الی شیء نکر، ایک بہت ہی ناپسندیدہ چیز کی طرف، عذاب کی طرف. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک، جب انسان قبروں سے نکلیں گے، ایک تو پہلی بات ہے سور پھونکا جائے گا. جب سور پھونکا جائے گا، جیسے ہم پہلے پڑھ گئے تو قبریں پھٹیں گی. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، تو لوگ بھاگتے ہوئے نکلیں گے. جب بھاگتے ہوئے نکلیں گے تو کدھر جائیں گے؟
تو اللہ کی طرف سے ایک منادی ہوگا بلانے والا، وہ ان کو پکارے گا، تو لوگ اس آواز کی طرف مجبور ہو کے بھاگنا شروع کر دیں گے، سارے اس کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں جس دن پکارنے والا پکارے گا کس کی طرف؟ ایک عذاب کی طرف، ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف۔ خش عن ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گے۔ یخرجون من الاجداث، وہ نکلیں گے قبروں سے، کأنہم جراد منتشر، جیسا کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ ٹڈی ہوتے ہیں نا، جراد ہوتے ہیں، یہ جو گراس ہوپرز ہوتے ہیں، جس طریقے سے یہ جب نکلتے ہیں کسی جگہ سے تو کیسے پھیل جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس طریقے سے زمین سے قبروں سے نکل کے پھیل جائیں گے اور بھاگیں گے کسی طرف جہاں پہ ان کو بلایا جا رہا ہے۔ مہطعین الی الداع، لپکتے ہوئے پکارنے والے کی طرف، بھاگ رہے ہوں گے اس کی طرف جو پکار رہا ہوگا۔ یقول الکافرون، کافر اس وقت کہیں گے ھذا یوم عسر، آج کا دن تو بڑا سخت دن ہے۔ کذبت قبلہم، ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح، قوم نوح نے، فکذبوا عبدنا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، نوح کو جھٹلایا، وقالوا مجنون، اور کہا یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، وازدجر، اور اس کو بہت ڈرایا اور دھمکایا۔ فدعا ربہ، اس نے اپنے رب سے دعا کی، انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں پس میری مدد کر، میرا انتقام لے۔ ففتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے دروازے ان پر کھول دیے، کس چیز کے؟ بماء منہمر، بہت زیادہ برسنے والے پانی سے، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، بارشیں شروع ہو گئی، طوفان آنا شروع ہو گیا۔ وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے جاری کر دی زمین میں چشمے، فالتقى الماء، تو پانی آپس میں مل گیا، علی امر قد قدر، اس کام پر مل گیا جو کام پہلے سے مقرر ہو چکا تھا۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسانا شروع کر دیا، زمین سے چشمے پھوٹنا شروع ہو گئے، اور آسمان اور زمین کا پانی اکٹھا مل گیا اور ایک سیلاب کی شکل لے لی، اور اللہ نے کہا کس حکم پر، کس کام پہ وہ معمور ہو گیا جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا۔ وحملناہ علی ذات الواح ودسر، اور ہم نے ان کو سوار کیا، حضرت نوح کو، کس کے اوپر؟ ایسی کشتی پر جو تختوں والی تھی اور کیلوں والی تھی، تجری باعیننا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، جزاء لمن کان کفر، اس کے بدلے کے لیے جس کی ناقدری کی گئی تھی، یعنی اللہ نے ان کو بدلہ دیا گیا، کس کی ناقدری کی گئی تھی؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ناقدری کی گئی تھی، اور ان کے وحی کی ناقدری کی گئی تھی۔ اللہ نے کہا ان کی جزا یہ تھی، اسی بندے کی جزا اللہ نے یہ دی کہ اللہ نے اس کو کشتیوں والی کشتی پہ سوار کر دیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے یقیناً رہنے دیا اس میں ایک نشانی، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی بندہ اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، کیسا تھا میرا عذاب، وَنُذُرْ، میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور یقیناً ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا، لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی بندہ نصیحت پکڑنے والا؟ كَذَّبَتْ عَادٌ، عاد نے جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان کے اوپر تیز ہوا اور آندھی بھیجی، فِي يَوْمِ نَحْسٍ، ایک منحوس دن میں، مستمر، جو چلتی جا رہی تھی، نہ رکنے والی ہم نے آندھی ہم نے بھیجی۔ تنزع الناس، وہ اکھاڑ پھینکتی تھی لوگوں کو، یعنی ان کے بڑے بڑے قوم عاد تو بہت بڑی بڑی قوت تھی نا، تو اللہ کہتی ہیں وہ اتنی بڑے تھے کہ وہ آندھی جو ہے، اللہ نے ہوا، اب ہوا دیکھیں چھوٹی سی ہے، ہوا کو عام طور پہ بہت لائٹ لیا جاتا ہے، ایئر تو ہر جگہ ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں اتنی بڑی مخلوق کو اللہ نے آندھی بھیجی، اور وہ آندھی اتنے بڑی بڑی قوم کو، اتنے بڑے بڑے جو تھے جسم اور جثے والے تھے، ان کو اکھاڑ پھینکتی تھی۔ کیسے پھینکتی تھی؟ کأنہم اعجاز نخل منقعر، وہ جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجور کی تنا ان کو اٹھا کے پھینکتے تھے، جیسے کھجور کا تنا ہے جو ہوا سے اکھڑ جاتا ہے اور اٹھا کے آندھی اس کو دور پھینک دیتی ہے، اللہ کہتے ہیں بالکل اس طریقے سے من اٹھا کے دور پھینک دیتے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور یقیناً ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا، لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ، اسی طریقے سے قوم سمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ، انہوں نے کہا کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی کریں؟ اِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، اس وقت ہم البتہ بہت گمراہی میں ہوں گے اور بے وقوفی کے اندر ہوں گے اگر ہم نے یہ کام کیا۔ أَوْ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا ہمارے درمیان اسی کے اوپر ہی ذکر ڈالا گیا؟ بل هو كذاب اشر، بلکہ یہ تو جھوٹا آدمی ہے اور اپنے آپ کو پسند کرنے والا ہے، خود پسند آدمی۔ سيعلمون غدا، اللہ کہتے ہیں ان قریب وہ جان لیں گے کل، من الکذاب، من الکذاب، کون ہے جھوٹا اور کون ہے خود پسند، الاشر۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم بھیجنے والے ہیں ان میں اونٹنی کو آزمائش کے طور پہ ان کے لیے، فرتقبہم واصطبر، تو سو آپ انتظار کیجئے ان کا اور صبر کیجئے، انتظار کریں، ہم نے اونٹنی بھیج دیا، اب ان کا کام تمام ہونے والا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور انہیں خبر دے دیجئے کہ پانی تقسیم کر دیا گیا ہے ان کے درمیان، یعنی پانی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایک دن اونٹنی کا پانی کا پینے اور ایک دن آپ کا، یعنی کچھ وقت آپ نے پانی پینا ہے اور کچھ وقت اس نے پینا ہے، جب وہ پانی پی رہے ہوگے اس وقت آپ نے پانی نہیں پینا۔ کل شرب محتضر، ہر ایک کو اپنے پانی کی باری پر حاضر ہونا ہے۔ فنادوا صاحبہم،
تو انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو. اس کے بارے میں آگے ذکر آئے گا. سب سے بدترین بندہ تھا, اس کو انہوں نے آواز دی, اس کو بلایا. فتعاطى, اس نے جو ہے وہ سرکشی کی. فعقر, اور اس نے کیا کیا, اس کی ٹانگیں کاٹ دیں, کونچے کاٹ دی. فکیف کان عذابی, تو کیسا ہوا تھا میرا عذاب. ونذر, اور کیسا تھا میرا ڈرانا. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ, ہم نے بھیجی ان کے اوپر ایک چیخ کو, ایک دھماکے کو جو ایک ہی تھا. فکانوا کحشیم المحتضر, تو وہ ہو گئے روندی ہوئی باڑ کی طرح. کحشیم المحتضر, محتضر کہتے ہیں باڑ کو, اور حشیم کہتے ہیں ان پتوں کو جو باڑ سے گرتے ہیں اور وہ جانوروں کے پیروں کے نیچے کچلے جاتے ہیں. جو باڑ لگائی جاتی ہے نا جانوروں کے ارد گرد, بعض اوقات اگر آپ دیکھیں تو جھاڑیوں کی باڑ لگائی جاتی ہے, تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں سے پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جو پتھر گرتے ہیں تو جانور جو ہے کیونکہ باڑ کے اندر ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر چڑھتے ہیں تو وہ چورا بننا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان کی حالت ہم نے اس طریقے سے کر دی تھی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, اور یقیناً ہم نے قرآن مجید آسان کر دیا. لِلذِّكْرِ, نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ, قوم لوط نے جھٹلایا ڈرانے والوں کو. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوط, جب ہم نے بھیجی ان کے اوپر پتھروں کی آندھی سوائے لوط علیہ السلام کی فیملی کے, ان کے اہل خانہ کے. نجیناہم بسحر, ہم نے ان کو بچا لیا صبح سویرے. آپ کو پتہ ہے نا ان کے صبح کے ٹائم ان کے اوپر عذاب آیا تھا. نعمتا من عندنا, فضل فرما کے اپنی طرف سے. کذالک نجزی من شکر, اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں ہر اس بندے کو جو شکر کرنے والا ہے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا, اور یقیناً لوط علیہ السلام نے ہماری پکڑ سے ان کو ڈرایا. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ, لیکن کیا کرنے لگے, وہ شک کرنے لگے اس میں, وہ ڈرنے لگے ڈرانے والوں کے ساتھ. اس جو جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا تھا وہ اس میں جھگڑنے لگے اور اس میں شک کرنے لگے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ, اور یقیناً انہوں نے لوط علیہ السلام کے سامنے ان کو بری نیت کے ساتھ لینا چاہا. اللہ معاف کرے, اتنے گندے ہو گئے چکے تھے. آپ نے پیچھے واقعات اللہ نے ویسے بھی بیان کیا, لیکن مزید تفصیل اس کے اندر یہ ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے ان کو روک دیا تو کچھ ایسے تھے جو زبردستی جو ہے ان کے گھر پہ چڑھنا شروع ہو گئے پیچھے سے. انہوں نے گھر میں چڑھا, انہوں نے کہا لوط نہیں دے گا ہمیں, یہ مہمان ہمارے حوالے نہیں کرے گا, ہم خود ہی لے لیں گے. وہ خود چڑھنا شروع ہو گئے ان کے گھروں کے اندر. فطمسنا اعینہم, ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا, اللہ نے ان کو اندھا کر دیا. اسی وقت جو اوپر چڑھے تھے, جو ان فرشتوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی, انہوں نے پیچھے سے دیوار کو پھلانگ کر گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے ان کو پکڑ لیں, تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. فذوقوا عذابی ونذر, پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً, اور یقیناً صبح آ گئی ان کے اوپر, صبح سویرے. عذاب, صبح آ گیا, صبح سویرے ان کے اوپر کیا آ گیا, عذاب, عذاب مستقر, جو ہمیشہ رہنے والا عذاب تھا. فذوقوا عذابی ونذر, پس چکھو تم میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان بنایا, آسان کر دیا, تو کیا ہے کوئی بندہ جو نصیحت حاصل کرنے والا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ, اور یقیناً آئے فرعون کے پاس النذر, ڈرانے والے رسول. کذبوا, انہوں نے جھٹلایا, بآیاتنا, ہماری آیات کو, کلھا, تمام کی تمام. فأخذناہم, ہم نے ان کو پکڑا, اخذ عزیز مقتدر, ایسے مضبوط صاحب قدرت والے کی پکڑ کی طرح ہم نے ان کو پکڑا. اکفارکم خیر من اولئکم, کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان سے. ام لکم براءۃ, یا تمہارے لیے کوئی معافی نامہ ہے فی الزبر, صحیفوں میں. اللہ کہتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے کافر آئے, ان کو اللہ نے تباہ کر دیا, تم کافر ہو, کیا تم ان سے بہتر ہو. کیا اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا ایسا. یہ تمہارے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایکسیپشن کا سرٹیفکیٹ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والے ہیں. صحیفوں میں, پرانی کتابوں کے اندر تمہارے لیے کوئی اللہ نے ایکسیپشن مینشن کی ہوئی, ایسی بات نہیں. ام یقولون نحن جمیع منتصر, کیا وہ کہتے ہیں ہم ایک جماعت ہے بدلہ لینے والے. سیہزم الجمع, ان قریب شکست کھائے گی ان کی جماعت. ویولون الدبر, اور وہ بھاگ جائیں گے پیٹھ پھیر کر. بل الساعة موعدہم, بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے. والساعة ادھا وامر, اور قیامت وہ بڑی سخت اور بڑی تلخ ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم ان قریب بدلہ لینے والے, ہم سب حملہ کرنے والے ہیں, ہم لوگ ان کو مسلمانوں کو دیکھ لیں. اللہ کہتے ہیں اپنے جماعت, اپنے لشکروں کو اکٹھا کر لو, ان قریب تمہارے لشکروں کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیں گے. اچھا, عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ مکی صورت ہے, یہ مکی صورت ہے. مکی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ یہ کافر جو ہیں یہ پہلے سے پلاننگ کر رہے تھے کہ جس طریقے سے مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں ہمیں ہو سکتا ہے ان کو ختم کرنا پڑے, ان کے اوپر حملہ کرنا پڑے. تو اللہ نے کہا تم اپنے جتنے بھی لشکر اکٹھے کر لو, جو مرضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کرنے والے اور اللہ تمہیں شکست دینے والے ہیں. تو اس آیت سے مسلمانوں کو ایک پیشین گوئی مل گئی کہ جو اگلی جنگ ہوگی ہماری کافروں کے ساتھ, اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کریں گے, فتح عطا کریں گے. اور اللہ نے کہا کہ یہ کافر جو ہیں یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ان المجرمین فی ضلال وسعور, یقیناً مجرم گمراہی میں ہے اور جہالت میں ہے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم, جس دن وہ اپنے منہ کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے. ذوقوا مس سقر,
اور ان سے کہا جائے گا جہنم کے لگنے کا مزہ چکھو، آگ کے لگنے کا مزہ چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ، بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا بقدر ایک اندازے کے مطابق۔ وما امرنا الا واحدۃ، اور نہیں ہمارا حکم مگر صرف ایک، کلمح بالبصر، جیسے آنکھ کا جھپکنا ہے، یعنی ہم نے جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے لیے اتنا آسان ہے جس طریقے سے آنکھ کو جھپکا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور ہم نے تمہارے جیسے لوگوں کو تباہ کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر بات، فَعَلُوهُ، جو انہوں نے کی ہے، جو وہ کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، فی الزبر، صحیفوں میں لکھی جا چکی ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز، ہر چھوٹا اور بڑا عمل، سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک متقین جنتوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، باغات والی جنتوں میں اور اس طریقے سے نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق، سچائی کے مقام میں، عند ملیک مقتدر، بادشاہ کے پاس جو بڑا ہی سابق قدرت ہے، یعنی بادشاہ کون مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جو بڑی قدرت والا ہے، اس کے پاس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے پاس ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ جنتیں جو ہے وہ اللہ کے پاس ہیں اور جہنم اللہ سے دور ہے، یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے کیسے دور ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو اپنے سے زیادہ قریب کیا بنسبت اس کے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو جنت ہے وہ اوپر کی طرف ہے، اور جنت الفردوس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے، جبکہ جہنم وہ گڑھے کی طرف ہے۔ تو جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ سورۃ الرحمن، یہ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن، اللہ تعالیٰ یعنی رحمان، علم القرآن، اس نے سکھایا قرآن، خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اس کو بات کرنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے گردش میں ہے، یعنی اپنے حساب کے مطابق وہ گردش کر رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اسی طریقے سے ستارے اور درخت وہ سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو، لیکن کیسے کر رہے ہیں؟ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان کا سجدہ کرنا، ان کی تسبیح کرنا ہمیں اس کا پتہ نہیں، ہمارے علم نہیں، لیکن سب کے سب سجدہ کرنے والے۔ والسماء رفعها، اور آسمان اس نے اسے بلند کیا، ووضع المیزان، اور ترازو رکھا، اللہ نے میزان قائم کیا، ترازو رکھا۔ اس سے مراد بعض علماء نے کہا بیلنس رکھا، یعنی ہر چیز کے اندر بیلنس موجود ہے، آسمان اور زمین کے اندر، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی مطلب ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنا میزان قائم کریں گے اور وہاں پہ ڈیڈز کو بیلنس کیا جائے گا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم حد سے نہ تجاوز کرو، تم حد سے نہ بڑھو، فی المیزان، میزان میں۔ تو علماء نے بیان کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں ایک بیلنس قائم کیا ہے، تو انسانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ جو تم ترازو ہے، جو تمہارے بیلنسز ہیں، ان کو بھی تم خراب نہ کرو، تول ماپ تول کے اندر کمی نہ کیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ، اور قائم کرو وزن کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور نہ تم کم کیا کرو تولنے میں پھر کم نہ کیا کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین اس نے اس کو بچھایا کس کے لیے؟ للانام، مخلوق کے لیے۔ فیہا فاکہۃ، اس میں میوے اور پھل ہیں۔ والنخل ذات الاکمام، اکمام اور کھجوریں ہیں غلاف والے۔ والحب، اور دانے، ذو العصف، بھوسے والے، والریحان، اور خوشبو والے پھول ہیں۔ والحب ذو العصف، اور دانے جو بھوسے والے ہیں، والریحان، اور خوشبو کے پھول۔ بھوسے والی کیا ہے؟ جیسے گندم ہوتی ہے، اس کے اوپر سے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر سے بھوسا اترتا ہے، اس کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ جانور کھاتے ہیں تو اس کو بھوسا کہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال، اس نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی مٹی سے، کالفخار، جیسے پوٹری ہوتی ہے۔ آپ نے پتہ مٹی کے جو برتن ہوتے ہیں، جب مٹی کو سخت، آپ نے مٹی کے برتنوں کو دیکھا ہے، جب وہ سخت کر دیے جاتے ہیں تو کھڑکتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اسی مٹی سے، گارے کی مٹی سے، جسے پہلے بھی پڑھ چکا ہے، بدبودار مٹی سے، گارے کی جو پکی ہوئی مٹی ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور جنات کو پیدا کیا، مِن مَارِجٍ مِن نار، شعلے مارنے والی آگ سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کون سی اپنی نعمتوں کو، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین ورب المغربین، وہ مشرقوں کا، دو مشرقوں کا رب ہے، اور رب المغربین، اور اس طریقے سے دو مغربوں کا رب ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں رب المشارق والمغارب، بہت سے مشرقوں کا رب اور بہت سے مغربوں کا رب۔ آپ کو پتہ ہے اس کی مختلف علماء نے توجیہات بیان کی۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ obviously مشرق ایک نہیں، مشرق کئی بھی ہوتے ہیں، نہ صرف اس کے آسمان کے مشرق ہیں، ہر اللہ تعالیٰ کے مختلف پلانٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی مختلف زمینیں، ہر ایک کے اپنے مشارق ہیں، اپنے مغارب ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی علماء نے بیان کیا، علماء نے کہا یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے زمین جو ہے وہ ہل رہی ہے، یعنی موو کر رہی ہے، روٹیٹ کر رہی ہے، تو اسی طریقے سے اس کا مشرق اور مغرب بدلتا جاتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشارق اور مغارب کا لفظ استعمال کیا۔ مشرق ایک اور مغرب ایک نہیں ہے، بلکہ وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا اس سے مراد سیزنز ہیں، یعنی فلاں سیزن کا مشرق اور فلاں سیزن کا مغرب، مختلف توجیہات ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک مشرق نہیں، مشرق اور مغارب بہت زیادہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے بہائے دو دریا جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں،
بینہما برزخ، لیکن ان کے درمیان پھر بھی ایک آڑ موجود ہے، لا یبغیان، وہ کبھی بھی اس آڑ کو کراس نہیں کرتے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. دونوں سے مراد جن اور انسان. تم تکذبان تثنیہ کا صیغہ ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں میں سے موتی اور مرجان. اب مرجان کیا ہے؟ یہ بھی ایک پتھر ہے، مختلف پتھر ہے، اس کے بارے میں علماء کی مختلف تصریحات ہیں. بہرحال یہ بھی ایک قیمتی پتھر ہے جو انسان قیامت کے دن دیکھتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی انسان دیکھ لے گا. اس کے بارے میں جنت میں بھی ذکر آتا ہے، جنتوں میں بھی مرجان انسان دیکھے گا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشآت، اور اس کے لیے کشتیاں ہیں چلنے والی، فی البحر، سمندر میں، کالأعلام، پہاڑوں کی طرح. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور آپ کے رب کا چہرہ وہ باقی رہنے والا ہے جو بڑا عظمت والا ہے اور احسان کرنے والا ہے. اللہ کے چہرے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ پورا. اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف اللہ کا چہرہ بچ جائے گا باقی نہیں، اللہ تعالیٰ پورے بچیں گے. یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جیسے جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے. بعض اوقات آپ کسی چیز کا ایک حصہ بیان کر دیتے ہیں، اس سے مراد آپ کا پوری باڈی پارٹس ہوتے ہیں، تمام ہوتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے باڈی پارٹس ہیں، مراد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے مراد ہے، یہاں پہ صرف اللہ کا چہرہ مراد نہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یسألہ من فی السماوات والارض، اس سے مانگتا ہے جو بھی کوئی آسمان و زمین میں، ہر چیز جو آسمان و زمین میں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں. کل یوم هو فی شأن، وہ ہر روز کسی نئے کام میں لگا ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی ہمارا خدا، وہ پیسو نہیں ہے بلکہ ایکٹیو ہے. آپ پتہ ہے باقاعدہ ایک جو ہے وہ ڈیزم جسے کہتے ہیں، ایک یہ ایتھیسٹ کی ایک، یعنی کچھ لوگ جو خدا کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، اس میں ایک نظریہ یہ ہے کہ خدا نے دنیا بنائی اور اس کو چھوڑ دیا، اب وہ دنیا خود بخود چل رہی ہے ایک موٹر کی طرح. اب جو انسان، خدا کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو اس آیت سے اس چیز کا رد ہوتا ہے. اور جیسے پچھلی آیات جس میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایکٹیولی ہر دن کوئی نہ کوئی نئی نئی تدبیر کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے اندر اس کا حکم انوالوڈ ہے اور وہ ساری چیزوں کو اپنے مطابق لے کے چل رہا ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم کون کون سی اپنی رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم جلد فارغ ہوں گے تمہاری طرف، تمہارے لیے. ایھا الثقلان، اے جن اور انسانوں. ثقلان کہتے ہیں ایسی مخلوق کو جو بھاری ہے. بھاری سے مراد کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ کثرت میں دنیا کے اندر ہم لوگ بہت زیادہ کثرت میں، اسی لیے. اور اللہ نے دنیا بنائی انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے مراد دی اے جنوں اور انسانوں، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے. کیا مطلب ہے؟ ہم تمہاری طرف توجہ کریں گے قیامت کے روز. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم کون سی نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم بھاگ سکو آسمان کے کناروں سے اور زمین کے کناروں سے، فانفذوا، تو بھاگ کے دیکھ لو. لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکو گے سوائے غلبے کے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی، یا تمہارے پاس اتنی طاقت ہوگی تم اللہ تعالیٰ کے جیسی ذات کے مخالفت کر سکو گے، تو پھر تم شاید کر سکو، لیکن اس کے علاوہ تم آسمان و زمین کے جو کناروں سے نہیں نکل سکتے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یرسل علیکما شواظ. اچھا، بعض لوگوں نے اس کے بارے میں بڑی عجیب سی توجیہ کی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں مراد یہ ہے کہ آپ نہیں نکل سکتے آسمان اور زمین کے کناروں سے اگر انلیس کہ آپ کے پاس غلبہ ہو اور آپ کے پاس سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہو، اس سے مراد یہ لیتے ہیں. لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے انسان آسمانوں سے باہر نہیں نکل سکتا. زمین سے تو چلو باہر نکل گیا، لیکن آسمان سے باہر آپ نہیں نکل سکتے. یرسل علیکما شواظ، تم پر بھیج دیا جائے گا ایک شعلہ اگر تم بھاگو گے. مثال کے طور پہ یہ اس آیت کا بلکہ نیگیشن یہاں پہ ہی ہو رہی ہے. اللہ کہتے ہیں اگر تم بھاگنے کی کوشش بھی کرو گے تمہارے اوپر ایک شعلہ بھیجا جائے گا، من نار، آگ سے، ونحاس، اور دھواں، فلا تنتصران، تو تم پھر مقابلہ نہ کر سکو گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم کون سی اپنی رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فإذا انشقت السماء، پس جب پھٹ جائے گا آسمان، فكانت وردة كالدهان، تو وہ پھر سرخ چمڑے کی طرح گلابی رنگ کا ہو جائے گا. فبأی آلاء رب، رات کو لال سرخ ہو جائے گا. حدیث میں آیات آگے، قرآن مجید کی آیات آگے بھی آئیں گی اور پہلے بھی گزر چکی ہے. یعنی وہ روئی کی طرح، جیسے پہلے بھی کہا، اور لال سرخ جو ہے اسی طریقے سے، یعنی روئی کی طرح تو پہاڑ ہوں گے، لال سرخ ہو جائے گا. جس طریقے سے تیل نہیں ہوتا، اسی طریقے سے جس طریقے سے سرخ چمڑا ہوتا ہے، اس طریقے سے رات اس کا یعنی ریڈ کلر کا آسمان ہو جائے گا جب وہ پھٹے گا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو پھر کون سی نعمتیں تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، پھر اس دن نہ پوچھا جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں
نہ انسانوں سے اور نہ جنات سے۔ کیا مطلب ہے نہیں پوچھا جائے گا؟ ظاہر ہے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ ساروں سے پوچھیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے سامنے سارے گناہ اور اس کی کم اعمال سارے سامنے موجود ہوں گے، ضرورت نہ ہوگی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے اور اللہ کہیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج پڑھو، تمہارے لیے کافی ہے، تمہارا خود پڑھ لینا، اپنے آپ کو تم خود جج کر سکتے ہو تمہارا کیا معاملہ ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم جو ہیں وہ اپنی پیشانی سے، اپنے چہرے کی شناخت سے قیامت کے دن پہچان لیے جائیں گے۔ تو قیامت کے دن چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ مجرم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ۔ تو قیامت کے دن کوئی زیادہ آپ کو آئیڈینٹی کی ضرورت نہیں ہوگی، جاننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کو پکڑ لیا جائے گا پیشانیوں سے اور اسی طریقے سے ان کے پیروں سے۔ پیشانیوں سے پکڑ کے بھی جہنم میں پھینکا جائے گا، کچھ کو قدموں سے پکڑ کے الٹا منہ کر کے نیچے پھینکا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم پھر کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هذه جہنم، یہ جہنم، التي يكذب بها المجرمون، جس کو مجرم جھٹلاتے تھے۔ يطوفون بينها، وہ بھاگیں گے اس کے درمیان، وبين حميم آن، اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ کبھی وہ جہنم کی آگ کے عذاب سے بھاگیں گے پانی کی طرف، وہاں پہ جائیں گے تو گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، پھر وہاں سے بھاگ کے ادھر جائیں گے تو کبھی ادھر بھاگ رہے ہوں گے، کبھی ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، قیامت کے دن اس نے اپنے رب سے، اس کے سامنے ہم میں سے ہر بندے نے کھڑے ہونا ہے، وہ اس کیفیت سے ڈر گیا، اس کے لیے اللہ کہتے ہیں دو باغات۔ آگے اللہ مزید دو باغات کا ذکر کریں گے، تو علماء نے بیان کی یہاں پہ مراد وہ والے باغات ہیں، یہ ذرا ایگزیکٹو کلاس ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے مقربون، جو اللہ تعالیٰ کے سابقون الاولون، جو پہلے کرنے والے، یعنی خیر میں بڑھنے والے، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہوں گے۔ باقی جو دوسرے ہیں وہ عام مسلمان، جن کو اصحاب الیمین آگے سورۃ الواقعہ کے اندر ذکر ہوگا، وہ ہیں، ان کے لیے بھی باغات ہوں گے، لیکن ان کے لیے ذرا کم درجے کے ہوں گے۔ تو اس سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مختلف کلاسز بنائی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ سارے جنت میں ایک جیسے انعامات ملیں گے، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو انصاف ہی نہیں ہے نا۔ وہ لوگ جو شہید ہیں، جو لوگ انبیاء ہیں، جو صالحین ہیں، جو صدیقین ہیں، ان کا مقام کچھ اور ہوگا، ہمارا اور ایک انسان کو فیلنگ رہے گی، چاہت رہے گی کہ اللہ مجھے اس طرح کا مل جاتا تو وہ فیلنگ رہنی چاہیے۔ کیوں رہے گی؟ ظاہر ہے جس بندے نے دنیا کے اندر محنت نہیں کی، پھر بھی وہ، یا پھر اس نے اتنی محنت نہیں کی جس طرح دوسروں نے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا انصاف کا تقاضا تو قیامت کے دن ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کہتے ہیں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان، وہ جو دو باغات ہوں گے جن کا ذکر کیا، ذواتا افنا، بہت سی شاخوں والے ہوں گے، یعنی ان کے اندر بہت سی شاخیں ہوں گے، گنے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما عینان تجریان، اس میں دو چشمے ہوں گے جو جاری چل رہے ہوں گے، اس میں دو چشمے ہوں گے پانی کے جو چل رہے ہوں گے یا مشروبات کے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، دو دو قسموں کے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے فرشوں کے اوپر، بستروں کے اوپر، بطائنها من استبرق، ایسے تکیے جن کا بطائن، جن کا استر وہ ریشم کا ہوگا۔ اصل میں تکیہ ہوتا ہے ایک اس کا ظاہری حصہ ہوتا ہے اور ایک اس کا انٹرنل پارٹ ہوتا ہے، تو اللہ نے کہا وہ اندر سے اتنے نرم ہوں گے کہ اس کا اندر سے وہ ریشم کے ہوں گے اور سونے کی دھاریاں ہوں گی جس سے وہ سیے گئے ہوں گے۔ تو یعنی اس سے مراد یہ کہ بہت نرم اور نازک قسم کے ان کے تکیے ہوں گے۔ وجن الجنتین دان، اور دونوں باغوں کے میوے جو ہیں، پھل ہوں گے، وہ نزدیک ہوں گے، قریب ہوں گے، یعنی وہ ان کے آرام سے، ان کی ایکسس میں ہوں گے، آرام سے وہ کھا پی سکیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن قاصرات الطرف، ان کے اندر نیچے نگاہیں کرنے والی بیویاں ہوں گی ان کے لیے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ دیکھیں جنتیوں کی یہ ہم 3-4 دفعہ یہ پڑھ چکے ہیں، حوروں کی اللہ نے جہاں پہ بھی مثال دی ہے نا، اکثر مقامات میں قرآن مجید میں، تو ان کی جو سب سے بڑی صفت بیان کی ہے نا وہ یہ ہے حور مقصورات قاصرات الطرف، اپنی آنکھوں کو جھکانے والی۔ اور دوسری چیز لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ان کو کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے پہلے ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو ایک انسان یعنی حور کا جو خاص مقام ایک یہ بھی ہے کہ ایک تو وہ باحیا ہے، شرم والی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا جسم، ان کی حفاظت اور پاک باز جسم ہے ان کا، کسی نامرد نے اس کو، کسی یعنی غیر نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، نہ کسی جن نے اور نہ کسی انسان۔ اور یہی دنیا کی عورت کے لیے بھی ایک اہم سبق ہے
کہ ایک عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کی حیا ہوتی ہے اور اس کی پاک دامنی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمتوں کی اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ اتنی خوبصورت ہوں گی جیسے یاقوت ہوتا ہے، ہیرا خوبصورت، والمرجان، اور اس طریقے سے وہ پتھر، ایک قیمتی پتھر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ تو صرف احسان ہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے علاوہ بھی دو باغات ہوں گے جو ان سے ذرا ہلکے درجے کے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مدھامتان، نہایت گہرے سبز رنگ کے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنی رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اس میں دو جوش مارنے والے دریا ہوں گے، چشمے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اس میں پھل ہوں گے، کھجور کے درخت ہوں گے، انار کے درخت ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اس میں بہت اچھی سیرت والی خوبصورت حوریں ہوں گی۔ یہاں پہ اللہ نے ان کی مزید مثال دی، اچھی سیرت والی، پاک باز عورتیں، حیا والی اور اسی طریقے سے خوبصورت ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، وہ عورتیں کیسی ہوں گی، وہ حوریں کیسی ہوں گی؟ اللہ کہیں گی وہ ایسی ہوں گی جو خیمے کے اندر پردہ نشین ہوں گی، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو خیموں کے اندر بند کیا ہوگا، بالکل اپنے آپ کو کور اور پروٹیکٹ کیا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی وہ خیمے وہ ہوں گے موتی کے، حدیث میں آتا ہے کہ موتی کے خیمے ہوں گے ان کے، اور موتی کے ان کے مختلف کنارے ہوں گے، اور ہر کنارے میں ان کے لیے جنتیوں کے لیے ایک ایک بیوی ہوگی جس کے پاس وہ جایا کرے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، کسی انسان اور کسی جن نے ان سے پہلے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین، وہ تکیہ لگائے گئے ہوں گے، تکیہ لگایا ہوگا انہوں نے، علی رفرف خضر وعبقری حسان، سبز اور خوبصورت نفیس مسندوں کے اوپر، بڑے بڑے تختے ہوں گے سبز رنگ کے اور بہت نفیس اور بڑے خوبصورت بنے ہوئے، ان مسندوں کے اوپر، ان تختوں کے اوپر وہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت نام ہے تیرے رب کا جو صاحب جلال ہے، جو بڑی جلالت والا ہے، عظمت والا ہے، والاکرام، اور احسان کرنے والا ہے۔ آگے مکی صورت ہے سورہ واقعہ، اس میں بھی قیامت کا اور ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ وہ والی صورتیں تھیں جن کا اثر بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہ ہوا کرتا تھا، اور اس میں چونکہ جنت اور جہنم کے بارے میں تذکرہ ہے، ڈیٹیل میں ان کی نعمتوں کی اور ان کی سزاؤں کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی یعنی قیامت، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یعنی کسی کو کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی اس میں غلط بیانی نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں۔ خافضۃ الرافعہ، کچھ لوگوں کو پست کرنے والی ہوگی، کچھ لوگوں کو بلند کرنے والی ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا، جب لرزنے لگے گی، کانپنے لگے گی زمین سخت زلزلے سے۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، پھر ہو جائیں گے غبار کی شکل میں جو پھیلائی ہوئی ہے، اڑی ہوئی غبار کی طرح، یعنی پھر جو پہاڑ ہیں وہ اڑ جائیں گے، جو مٹی جس طریقے سے اڑتی ہے اس طریقے سے پھیل کے وہ اڑ جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور اس دن تم 3 گروہوں میں ہوگے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو کچھ لوگ ہوں گے جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، وہ کیا دائیں ہاتھ والے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کیا ان کی شان ہوگی۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور کچھ بائیں ہاتھ والے ہوں گے، ان کا کیا افسوس، کیا ان کی حالت ہوگی۔ والسابقون السابقون، اور کچھ سبقت لے جانے والے ہوں گے، جو آگے بڑھنے والے، سبقت سے مراد یہ ہمیشہ نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے، اللہ کہتے ہیں وہ کیا ان کی شان ہوگی۔ اولئک المقربون، یہی لوگ سب سے اللہ کے قریب ہوں گے۔ فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، پہلوں میں سے بڑی جماعت کے ہوں گے۔ وقلیل من الاخرین، اور پچھلوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو سابقون الاولون ہیں، جو ہم سے پہلے گزرے لوگ، خاص طور پہ صحابہ اور جو شروع کے ہماری امت کے لوگ ہیں، یعنی ان کی میجورٹی جو ہے، یعنی قیامت کے دن جو ایگزیکٹو کلاس میں ان کی میجورٹی ہوگی، ہماری جو ہے اس میں سے مائنورٹی ہوگی۔ ظاہر ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربانیاں دینے والے تھے، اور آپ کو پتہ ہے اوور آل امت کے اندر زوال آیا۔ پہلی فرسٹ 3 جنریشنز ہیں، دے آر دا بیسٹ آف جنریشنز، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میجورٹی جو ہے وہ ایگزیکٹو کلاس میں وہی لوگ ہوں گے، مقربون سابقون۔ علی سرر موضونہ، وہ تختوں پر ہوں گے، ایسے تختوں پر ہوں گے جو سونے اور جواہرات، یعنی گولڈ اور مختلف جو یعنی جو
قیمتی قسم کے جو ہیرے ہیں ان کے ساتھ بنے ہوئے ہوں گے. متقین علیہا متقابلین، وہ تکیہ لگائے ہوں گے اس کے اوپر اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، اس میں ان کے اوپر پھیرا لگائیں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے. کیا لے کے؟ ظاہرہ کھانے پینے کی چیزیں. باکواب، پیالوں کے، واباریک اور صراحیاں، وکأس من معین اور پیالے جس کے اندر صاف شراب ہوگی، مشروبات ہوں گے. صاف شراب اور پیالے مشروبات لے کے وہ مختلف برتنوں کے ساتھ ان کے اندر پھیرا لگائیں گے. لا يصدعون عنها ولا ينصفون، نہ اس کی وجہ سے وہ جو مشروبات پئیں گے ان کی وجہ سے ان کے سر میں کوئی درد ہوگی اور نہ اس کی وجہ سے ان کی عقل میں یعنی ان کی عقل زائل ہوگی. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور پھل ہوں گے اس سے جو وہ پسند کریں گے. ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت ہوگا ان کے لیے جو وہ چاہیں گے. وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت بیویاں اور حوریں ہوں گی. کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی ہوں گی جیسے کہ چھپا ہوا موتی ہوتا ہے، اس طریقے سے سفید اور خوبصورت ہوں گی. جزاء بما كانوا يعملون، یہ جزا ہے ان کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، جنت کے اندر نہ کوئی وہ فضول بات بکواس سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما، مگر صرف کہا جائے گا سلام اور سلام. ہر بندہ سلام اور سلامتی کی باتیں کر رہا ہوگا. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، کیا ان کی شان ہے دائیں ہاتھ والوں کی. فی سدر مخدود، بیریوں میں ہوں گے، ایسے بیری کے درخت اور ایسے بیری کے درخت جن میں کوئی کانٹے نہیں ہوتے. وطلح ممدود، اور ایسے کیلوں کے درختوں کے درمیان ہوں گے جو کہ ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ چڑھے ہوئے ہوں گے، یعنی بھرے ہوئے ہوں گے، لدے ہوں گے کیلوں سے. وظل ممدود، اور جن کے لمبے لمبے سائے ہوں گے. وماء مسکوب، اور پانی ہوگا وہاں پہ گرتا ہوا، یعنی آبشاریں ہوں گی وہاں پہ. وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سے پھل ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یہ ساری چیزیں نہ وہ ختم ہونے والی ہوں گی اور نہ کبھی ان کے اوپر کوئی روک ٹوک ہوگی. بالکل اوپن ہوگی، ہر چیز کے لیے، ہر ایک کے لیے ایکسیسیبل ہوگی اور یہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہوں گی. وفرش مرفوعہ، اور ان کے لیے بلند بستر ہوں گے، بڑے بڑے خوبصورت بستر ہوں گے جن میں ان کی بیویاں ہوں گی. انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان عورتوں کو پیدا کیا ہے نئے سرے سے پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کی بیویاں ان کے لیے وہاں پہ مہیا کی جائیں گی، بڑی خوبصورت، جو اللہ نے خاص طور پہ ان کے لیے پیدا کی. فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو بنا دیا ان کے لیے کنواری. ابکارا یعنی بکر، یہ جو ہوتی ہے نا باکرہ جسے کہتے ہیں، ایسی جو کنواری عورت ہوتی ہے. عرباً اترابا، جو ان کے لیے اپنے خاوندوں کے لیے بڑی پسندیدہ ہوں گی، بڑی محبوب ہوں گی ان کی. اترابا، اور ان کی ہم عمر ہوں گی. لاصحاب الیمین، یعنی عرباً سے مراد ایسی عورت ہوتی ہے جو اپنے خاوند کا دل جیت لیتی ہے، بڑی محبت کے ساتھ رہنے والی. اور اترابا ایسی جو ہم عمر ہوتی ہے، یعنی اس کے انٹرسٹ اور اس کے خاوند کے انٹرسٹ آلموسٹ سیم ہوتے ہیں. لاصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے. ثلۃ من الاولین، پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے. وثلۃ من الآخرین، اور بعد میں آنے والوں میں سے بھی بہت ہوں گے. تو جو اصحاب الیمین ہوں گے، ظاہر ہے جو ایگزیکٹو کلاس ہے اس میں زیادہ تر صحابہ اور پہلے 3 جنریشنز کے لوگ زیادہ ہوں گے، اور ہم میں سے بھی ہوں گے کچھ لوگ، یعنی ہماری بات کے لوگوں میں سے بھی ہوں گے لیکن کم ہوں گے. لیکن جو دائیں ہاتھ والے ہیں، جو تھوڑا نچلا طبقہ ہے، جو دوسرا گروہ ہے، یہ بھی جنتی ہیں. ان کے اندر ظاہر ہے ایکول ڈسٹریبیوشن ہوگی، ان میں سے بھی زیادہ ہوں گے، ہمارے میں سے بھی کافی زیادہ لوگ ہوں گے. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، کیا افسوس اور کیا ان کی حالت ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی. فی سموم وحمیم، وہ گرم ہوا کے اندر ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی کے اندر ہوں گے. وظل من یحموم، اور دھوؤں کے سائے میں ہوں گے، یعنی ان کے لیے جو سایہ ہوگا وہ آگ کا سایہ ہوگا. لا بارد ولا کریم، نہ اس میں کوئی، اس سائے میں کوئی ٹھنڈک ہوگی اور نہ اس میں کوئی آسانی اور کوئی فرحت ہوگی. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک وہ دنیا میں اس سے پہلے کیا کرتے تھے، بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی تھیں. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور وہ بڑے بڑے گناہوں کرنے والے تھے، یعنی بڑے بڑے گناہ کیا کرتے تھے دنیا کے اندر. وکانوا یقولون، اور وہ کہا کرتے تھے، اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے، وعظاما انا لمبعوثون، تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. آباؤنا الاولون، کیا ہمارے باپ دادا بھی پہلے وہ بھی زندہ کیے جائیں گے. قل ان الاولین والآخرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے بے شک تم بھی اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے بعد پچھلے جو ہیں، تمہارے بعد آنے والے وہ بھی اور تم سے پہلے بھی. لمجموعون، سب کے سب تم ضرور جمع کیے جاؤ گے. الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن کے وقت پر، قیامت کے دن. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک اے گمراہ لوگوں، جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، تم کھانے والے ہو زقوم کے درخت سے. یعنی پھر اے ظالموں اور اے گمراہ لوگوں اور اے جھٹلانے والو، پھر تم کیا کھانے والے ہو، زقوم کے درخت سے کھانے والے ہو جہنم میں. فمالئون منها البطون، بس اس سے پیٹ بھرنا ہوگا تمہارا، تم اس سے پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس سے پینا ہوگا گرم پانی سے، گرم پانی سے تم اس میں پیو گے کھولتے ہوئے پانی سے. فشاربون شرب الہیم،
پس پینا ہوگا پیاسے اونٹ کے پینے کی طرح، یعنی گرم گرم پانی پئیں گے اور اس طرح پئیں گے جس طریقے سے ایک پیاسا اونٹ گرم یعنی جو پانی پیتا ہے۔ ہیم ایسے علماء کہتے ہیں ایسا اونٹ ہوتا ہے جس کو پیاس کی بیماری لگ جائے، پیاس کی ایک بیماری ہوتی ہے خاص طور پہ اونٹ کے اوپر، جس کی پیاس رکتی نہیں ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے وہ پانی پی پی کے ایک حالت آتی ہے وہ مر جاتا ہے باقاعدہ، اتنا وہ پانی پی لیتا ہے۔ تو بالکل اس طریقے سے ہیم اللہ نے کہا کہ جس طرح پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے اور بغیر کسی روک ٹھوک کے بس پیتا ہی رہتا ہے، اس طریقے سے تم گرم گرم پانی پیو گے۔ ھذا نزلہم، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی، یوم الدین، قیامت کے دن، جس دن سزا اور جزا دی جائے گی۔ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تو تم نے کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، بھلا دیکھو جو تم نطفہ ڈالتے ہو اپنی عورتوں کے رحم میں، اانتم تخلقونہ، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقرر کی تمہارے درمیان موت کو، وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہیں ہم اس سے عاجز، علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہاری جگہ کسی اور قوم کو بدل دیں، ہم بالکل آرام سے تمہاری جگہ کسی اور کو بھی لا سکتے ہیں۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم پیدا کر دیں تمہیں ایسی حالت میں، ایسی صورت میں جس کو تم نہیں جانتے۔ اللہ کہتے ہیں ہم چاہتے تو تمہیں آرام سے ریپلیس کر دیں، یا تمہیں ایک ایسی شکل و صورت عطا کر دیں جو تم نہیں جانتے، تمہیں جانور بھی اللہ بنا سکتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تم پہلی پیدائش جان چکے ہو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو پھر کیوں نہیں تم غور کرتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، بلا دیکھو جو تم بوتے ہو زمین میں، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم اس کی کاشتکاری کرتے ہو، أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یا اس کی کاشتکاری ہم کرتے ہیں۔ لَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، ہم اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، فَصَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم ہو جو باتیں بناتے ہوئے۔ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ، ہم توان پڑ جانے والے ہیں، یعنی ہم پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آ گئی ہے اور نقصان پانے والے ہیں۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم رہ جانے والے ہیں۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، کیا تم نے دیکھا پانی کو جو تم پیتے ہو، أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم ہو جو اس کو بادلوں سے اتارنے والے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں۔ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کڑوا بنا دیں، فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، تو تم کیوں نہیں شکر کرتے۔ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، کیا تم دیکھتے ہو آگ کو جس کو تم سلگاتے ہو، أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کیا تم ہو جس نے اس کے درخت کو پیدا کیا جس سے وہ آگ چلائی جاتی ہے، یا ہم ہیں اس کو پیدا کرنے والے۔ نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے بنایا اس کو نصیحت، ومتاعا للمقوین، اور مسافروں کے لیے ایک منفعت، یعنی ایک فائدے کی چیز۔ اللہ کہتے ہیں یہ آگ جو ہے تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہیں ڈرانے والی بھی ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اسی آگ میں انسانوں کو پھینکنا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، اس کے ذریعے تم مسافروں کو اللہ تعالیٰ فائدہ بھی دیتے ہیں۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس آپ پاکیزگی بیان کیجیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، العظیم جو بڑا ببرکت اور بڑی عظمت والا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، سو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی۔ وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تم غور کرو۔ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ ایک قرآن ہے جو کریم، بڑا ہی معزز ہے، بڑا قدر والا ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ ایک پوشیدہ کتاب کے اندر ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے، یعنی لوح محفوظ کے اندر ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں ہاتھ لگاتے لیکن پاکیزہ لوگ، فرشتے جو ہیں وہ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس بات کا انکار کرتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم بناتے ہو اپنا رزق، اپنا وظیفہ، انکم تکذبون، کہ تم جھٹلاتے ہو، یعنی تمہارا رزق تمہیں اس قرآن مجید سے صرف یہی حصہ ملا، یہی نصیب ملا کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پر کیوں نہیں جب جان حلق کو پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، تک رہے ہوتے ہو۔ ونحن اقرب الیہ منکم، ہم تم سے بھی زیادہ اس سے قریب ہوتے ہیں۔ ولکن لا تبصرون، اور لیکن تم نہیں دیکھتے۔ یعنی جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت اس کے گھر والے اس کے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم اس وقت ان کے گھر والوں سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں اور ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو کیوں نہیں اگر تم خود مختار ہوتے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو تم اس روح کو واپس لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو، تم اس کو روح کو واپس لوٹا دو۔ اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے اختیارات دیے ہیں دنیا کے اندر، تو تم جو تمہاری موت کا وقت آتا ہے تو تم کیوں نہیں اپنی روح کو واپس لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو اپنے کلیم کے بارے میں۔ فاما ان کان من المقربین، پس وہ لوگ جو مقربین میں سے ہیں، فروح و ریحان، ان کے لیے راحت ہے اور خوشبودار پھول ہیں، وجنت نعیم، اور اس طریقے سے نعمتوں کے باغات ہیں۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، اور وہ لوگ جو ہیں دائیں ہاتھ والوں میں سے،
فسلام لک، تو سلامتی ہے تمہارے لیے، من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ والوں کی یہاں پہ ان کی بھی تعریف فرمائی، اور اس کی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے مقربین جو ہے ان کی بھی تعریف بیان کی کہ ان کے لیے جنتوں والے باغات ہوں گے، اور اس طریقے سے ان کے لیے راحت اور خوشبودار پھول ہوں گے، اور اس طریقے سے اصحاب الیمین کے لیے اللہ کی طرف سے بہت نعمتیں، خاص طور پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور رہے وہ لوگ جو مکذبین، جھٹلانے والوں میں سے ہیں، گمراہ ہونے والے میں سے ہیں، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اصحاب الشمال۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان کی مہمان نوازی کیا ہوگی؟ کھولتا ہوا پانی ہوگا، گرم پانی ہوگا۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، ان کے لیے دوزخ ہوگی جس میں وہ جائیں گے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ، یقیناً یہ ایک یقینی بات ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ، العظیم جو بڑا ہی عظمت والا ہے۔ تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ سورۃ الحدید سے ہم انشاءاللہ کل سے آغاز کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔